وبركاته نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر صدق الله العظيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا زعيم ببيت في ربد الجنة لمن ترك المراء ولو كان محقا وببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب ولو كان مازحا وببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه أو كما قال عليه الصلاة والسلام الحديث رواه أبو داود وقال حديث حسن صحيح. قابل احترام بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، سب سے زیادہ اللہ تعالی کو جو چیز پسند ہے وہ بتا رہا ہوں. ایک چیز اللہ کو بہت پسند ہے اور وہ ہے اچھے اخلاق. امیٹیشن اخلاق نہیں. آج کل ہمارے پاس اخلاق تو ہے لیکن امیٹیشن ہے. گراہک سے بات کرتے ہیں، کسٹمر سے بات کرتے ہیں، میٹھی بات کریں گے لیکن پیسے کے لیے. ہوائی جہازوں میں اخلاق ہے لیکن پیسے کے لیے. بینکوں میں اخلاق سے بہت اچھی بات کریں گے لیکن یہ سارے کے سارے امیٹیشن ہیں. اللہ تعالیٰ کو اچھے اخلاق بہت پسند ہے. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو امتیازی شان بتائی وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، پیارے نبی جی آپ تو بہت بہت اونچے اخلاق پر ہیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم صرف اخلاق پر بیان نہیں کرتے تھے، خود اخلاق برتتے بھی تھے. اپنوں کے ساتھ، پرائیوں کے ساتھ، خاندان والوں کے ساتھ، غیر خاندان والوں کے ساتھ خود اخلاق اور بہت گہرے اخلاق برتتے تھے. حدیثوں میں آتا ہے یعنی ایسے لوگ کہ جن کے بارے میں یقین ہے کہ یہ آدمی مجھے قتل کرنے کے لیے آیا ہے. بات پکی ہو گئی. آسمان سے کہا گیا کہ یہ آدمی تمہیں قتل کرنے کے لیے آیا ہے، یہ پکا منافق ہے. اس کے ساتھ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اخلاق برتے. آج ہم ایسا اخلاق ہماری بیوی کے ساتھ بھی نہیں برتتے، اپنے بچوں کے ساتھ بھی نہیں برتتے. عبداللہ ابن ابی ابن سلول رئیس المنافقین جنازے کی نماز پڑھانے کھڑے ہو گئے. حالانکہ کہا گیا بہت اونچا گڑبڑ آدمی ہے یہ. حضرت عمر نے رکا بھی پیچھے سے حضرت کس کی جنازے نماز پڑھا رہے ہیں آپ، کس کی؟ لیکن آپ رکے نہیں. بلکہ بعض روایتوں میں یہ ہے کہ جب بقی میں اسے دفن کیا گیا یا کسی قبرستان میں دفن کیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا بیٹا تھا، اس کا نام بھی عبداللہ تھا.
عبداللہ ابن ابی ابن سلول یہ رئیس المنافقین، اور اس کا بیٹا تھا، اس کا نام عبداللہ تھا، یہ صحابی تھے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تیرے ابا کی قبر کہاں ہے؟ تیرے ابا کی قبر کھدوائی، لاش نکلوائی، اور لاش نکلوا کر جو ہے دم ایسا کیا، بہت کچھ کیا، پھر اسے دفن کیا. یہ ٹاپ، حالانکہ ہے گڑبڑ، آدمی گڑبڑ ہے. پھر قرآن کی آیت نازل ہوئی، لا تصلی علی احد منهم مات ابدا ولا تقم علی قبری. اب ان کا جنازہ مت پڑھنا، ان کے قبر پر کھڑے بھی مت رہنا. انہم کفروا باللہ ورسولہ، کیونکہ انہوں نے اللہ رسول کے ساتھ کفر کیا ہے. تب حضور نے کہا کہ بس اب مجھے جو ہے اب ڈائریکٹ حکم ہو گیا، اب نہیں کروں گا. لیکن معمولی سی بھی کھڑکی تھی، معمولی سے بھی چانس تھا، تو وہ حضور نے کیا. اس لیے آپ کی صفت بیان کی گئی، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. ثمامہ ابن وصال گڑبڑ آدمی، اور کتنا گڑبڑ آدمی، کئی صحابہ کو شہید کیا، کئی صحابہ کو. مالدار آدمی تھا، یمن. اب ایک تھوڑی سی لطیفہ بتاتا ہوں، لطیفہ ہے جس کے آخر میں نون آمین، نون وہ یا تو ٹاپ ہوگا یا نیچے ہوگا، بیچ والا نہیں ہوگا. یمن، ایران، مسلمان، رمضان، شعبان، قرآن، دین، میمن، ہنسے نا سب، مومن، جس کے آخر میں نون آئے گا نا، جس کے نام کے اندر بھی عدنان، سلمان، عمران، عثمان، آخر میں نون آئے گا، یہ لطیفہ ہے. تو قرآن حدیث کی بات نہیں ہے، اس کو بہت دھیان سے دیکھنا، یا تو ٹاپ ہوگا یا نیچے ہوگا، بیچ والا نہیں ہوگا. تو یمن جو ہے نا، یمن اور یہ میمن بھی کوئی کم نہیں ہے. اب میں صحیح کہہ رہا نہیں کہہ رہا، یہ جس کے آخر میں، تو یہ یمنی لوگ تھے، یہ بہت مالدار آدمی تھا ثمامہ ابن وصال. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر صحابہ ایک بات کہتے تھے، حضرت میرا بھائی مر گیا. کس نے مارا؟ کہ ثمامہ ابن وصال نے، یعنی اس کے آدمیوں نے. اس نے اعلان کیا تھا کہ کوئی بھی ایک صحابی کو تم مار کے لاؤ، 100 اٹھنیاں لے لو. مال کی گرمی تھی اس کے پاس. اب کتنا خطرناک آدمی ہوگا یہ. تو صحابہ ایک ہی بات کہتے تھے کہ حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے تھے، بھئی دیکھو میرے سامنے تو وہ آدمی ہے نہیں، اس نے مارا ہے وہ یقینی، اور میں کچھ کر سکتا نہیں. خدا کا کرنا کہ وہ اپنا جا رہا تھا مکہ مکرمہ اور رستہ بھول گیا، اور رستہ بھول گیا تو مدینہ کے بارڈر میں آ گیا، حدود یا مدینہ منورہ کے بارڈر میں آیا. تو صحابہ پہچانتے نہیں تھے چہرے کے اعتبار سے کہ ثمامہ ہے، لیکن اتنا جانتے تھے کہ مالدار آدمی ہے، وجیح آدمی ہے، وجیح. اس کے ساتھ باندیاں ہیں، اس کے ساتھ پیسہ ہے، اس کے ساتھ تلواریں ہیں، اس کے ساتھ گھوڑے ہیں، اس کے ساتھ قافلہ ہے. تو وجیح آدمی ہے. یہ پکڑ لیا صحابہ نے، کیونکہ ہمارے ماحول میں آ گیا، پہچانتے نہیں تھے کہ یہی ثمامہ ہے. اور پکڑ کر لا کر سمجھ لے کر مال غنیمت ہے، ہمارے بارڈر میں آیا، سب تلواریں لے کر آیا، ہم نے اس کو پکڑ لیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لائے. اس زمانے میں جو قیدی ہوتے تھے وہ ستونوں سے باندھے جاتے تھے، باندھ دیا اس کو. صحابہ دیکھنے لگے، کتابوں میں لکھا ہے کوئی بھی اس کو پہچانتا نہیں تھا. نام سب جانتے تھے کہ ثمامہ ابن وصال، ڈرتے تھے ثمامہ ابن وصال سے، لیکن کون ہے، کون سا جنات ہے یہ، کچھ پتا نہیں.
حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو کمرے سے آئے تو آپ نے فرمایا کہ ہو کس کو پکڑا آپ تم لوگوں نے؟ کہتے جس کو پکڑا اما تعریفون من ھذا، آپ نے فرمایا اما تعریفون من ھذا، تم نہیں پہچانتے یہ کون ہے؟ صحابہ نے کہا ہم تو نہیں پہچانتے کون ہے یہ آدمی. تو آپ نے فرمایا ھذا ہوا ثمامہ ابن اسال، یہی تو ثمامہ ابن اسال ہے. جب آپ نے کہا ھذا ہوا ثمامہ ابن اسال، یہی تو ثمامہ ابن اسال ہے، مدینہ میں خوشی کی لہر دوڑ گئی. بھائی کا قاتل پکڑا گیا، شوہر کا قاتل پکڑا گیا، باپ کا قاتل پکڑا گیا، دھمال ہو گئی مدینہ میں. پورے مدینہ والے دیکھنے کے لیے مرد اور عورتیں سب آ رہے ہیں. لیکن نبی کے اخلاق اس سے اونچے اخلاق کسی کے نہیں ہو سکتے. سب جو ہے وہ دیکھو یہ ہے یہ ہے یہ ہے یہ ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا اکرام کیا، کھلایا پلایا رکھا. اس کے لیے دودھ لاؤ، اس کے لیے، حالانکہ ہے کون؟ خالی وانٹیڈ نہیں، پکڑا بھی گیا اور پتہ بھی چل گیا کہ یہی ہے، اور اس نے بھی اقرار کر لیا کہ میں ہی ہوں. بات ختم ہو گئی. تو سارے کا سارا مدینہ کہنے لگا کہ بس اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم فیصلہ کریں گے اس کے قتل کا. تو بہت سو کو مار چکا ہے اور اقرار بھی کر رہا ہے. تو آپ نے ایک جملہ کہا صحابہ سے، کیا کہا؟ اس کو میلی نگاہوں سے مت دیکھو بھائی، میں چاہتا ہوں کہ جنت میں جائے. کتنے اونچے اخلاق ہے. آج سے بیوی نے اگر تھوڑا سا نمک زیادہ ڈال دیا، ایاں مڑی چھو اوپر مت مل جائے. شہزادے وہاں یہ نہیں، یہ معاملہ کیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اسلام کی دعوت دی. جب اسلام کی دعوت دی سارے صحابہ سن رہے ہیں. وہ جواب کیا دے رہا ہے؟ یا محمد لو تقتلونی تقتل ذات دم، یہ روایت کے الفاظ ہے. لو تقتلونی تقتل ذات دم، اگر آپ مجھے قتل کرو گے تو آپ خونی کو قتل کرو گے، کیونکہ میں نے قتل کیا ہے، حق ہے آپ کو مارنے کا. لو تقتلونی تقتل ذات دم، اور اگر تم کو پیسہ چاہیے، دیت چاہیے، تو جتنے میں نے قتل کیے ہیں ان سب کی میں دیت دینے کے لیے تیار ہوں. ان کے مکان بنا دوں گا، ان کو باغات دلوا دوں گا، پیسہ خرچ کروں گا. وَأَمَّا الْإِسْلَامُ فَلَا، وَأَمَّا الْإِسْلَامُ فَلَا، اسلام قبول نہیں کروں گا. آپ نے فرمایا تو اور سوچ لے. دوسرے دن دعوت دی، اس نے وہی جواب دیا کہ وَأَمَّا الْإِسْلَامُ فَلَا، اسلام قبول نہیں کروں گا. آپ نے فرمایا اور سوچ. یہاں تک کہ کتابوں میں لکھا ہے کہ بعض صحابہ نے کہا کہ حضرت یہ تو زہریلا پھوڑا ہے، لاسٹ اسٹیج کا کینسر ہے، کوئی فائدہ نہیں انجیکشن دینے کا، ایمو دینے کا، دینا کچھ بھی نہیں. حضرت آپ ہمیں حکم دے دیں. ہمیں فرمایا نہیں، کل فیصلہ کریں گے. اب کل پر فیصلہ گیا تو دماغوں میں کیا آتا ہے کہ جب ایسا آدمی ہے جو خونی بھی ہے، اقرار بھی کرتا ہے اور کہتا ہے کہ لو تقتلونی تقتل ذات دم، اگر مجھے قتل کرو گے تو خونی کو تم قتل کرو گے، میں نے کیا ہے خون. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہی فیصلہ کریں گے کہ قتل کرو اس کو. جب صبح ہوئی اور وہ جو کیس چلا، یہ سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں کیا فیصلہ ہوگا، تو لوگوں کے کان متوجہ ہوتے ہیں نا دماغ، سو فیصلہ آبی ابھی، سو فیصلہ آبی ہو، سو فیصلہ آبی ہو. تو یا صحابہ کے بھی دماغ میں یہ تھا کہ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم قتل کا کہیں گے تو سب سے پہلے میں ماروں گا. تو کچھ صحابہ تلوار لے کر آ گئے مسجد نبی میں. آپ نے فرمایا کہ تلوار لے کر کیوں آئے؟ ہماری مساجد میں تلوار کا، ہتھیاروں کا کوئی کام نہیں ہے، اسے باہر رکھو. اور اس کو پھر دعوت دی تو اس نے یہ بات کہی وَأَمَّا الْإِسْلَامُ فَلَا،
وَأَمَّا الْإِسْلَامُ بھلا مسلمان نہیں بنوں گا. ہاں آپ مجھ سے جو ہے اگر پیسہ مانگے تو پیسہ دے دوں گا, اسلام قبول نہیں کروں گا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ سنو, میں فیصلہ کرتا ہوں اس کے بارے میں, اور میرا فیصلہ یہ ہے کہ اسے چھوڑ دو, ہم نہیں ماریں گے اس کو, آزاد کر دو. جب صحابہ نے سنا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کے خلاف تو کوئی بول نہیں سکتا تھا. وہ نکلا اور نکلتے ہوئے جا رہا تھا تو صحابہ دیکھ رہے تھے کہ یار سالوں سے اسے ڈھونڈ رہے تھے, ملتا نہیں تھا, آج ملا تو جو ہے ٹھاٹ کے ساتھ جا رہا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فیصلہ کر کے اپنے کمرے میں چلے گئے اور یہ نکل گیا, بقی تک پہنچا. بقی اس زمانے میں بقی کے قریب نہر چلتی تھی, وہاں اس نے جو ہے نہر میں جا کر کپڑے وپڑے دھوئے, کپڑے بدلے. بادشاہ تھا, ایک شاہی آدمی تھا, تو اس نے کپڑے دھو کر پھر جو واپس آیا اور کہا این محمد, این محمد. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہے؟ فرمایا آئے, کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد انک رسول اللہ. یہ آج بتاؤ یہ اخلاق ہے ہمارے یہاں؟ تھوڑا سا آدمی اپنے دل کے اندر سوچے کہ میرے اندر یہ اخلاق ہیں. سب سے زیادہ پسند اللہ تعالیٰ کو اچھے اخلاق ہیں, اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے مزین کیا. اور اسی نے خود نے کہا, سمامہ ابن اسال نے یہ کہا کہ حضرت میں مکہ مکرمہ جا رہا تھا پر یہاں پکڑا گیا, راستہ بھول گیا اور میں یہاں پکڑا گیا, اب تو میں مسلمان ہو گیا ہوں, آپ مجھے حکم دیں, میں اجازت چاہتا ہوں کہ مکہ مکرمہ جاؤں اور عمرہ کروں. آپ نے فرمایا جاؤ عمرہ کرو, لیکن بتوں کے نام پر ذبح مت کرنا, اللہ کے نام پر ذبح کرنا. یہ گیا سمامہ ابن اسال, یہ مکہ مکرمہ والوں کا بھائی تھا, بڑا بھائی. اسلام کے خلاف سب سے زیادہ پیسہ لگانے والا یہ آدمی تھا سمامہ ابن اسال, اسلام اور مسلمانوں کے خلاف. آپ نے فرمایا ذبح کرنا لیکن اللہ کے نام پر کرنا اور کسی کے نام پر نہیں. جب گیا تو مکہ والوں نے بہت اکرام کیا, ارے بھائی آ گیا, سمامہ آ گیا, سمامہ آ گیا, سمامہ آ گیا. تو اس نے تو زور سے لبیک پڑھی, لبیک اللہم لبیک, لبیک لا شریک لک لبیک. یہ لبیک پڑھی. ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. مکہ والے نے کہا بھائی کیا پڑھ رہے, کیا پڑھ رہے؟ کتابوں میں لکھا ہے اول ملبی فی الاسلام, اسلام میں سب سے پہلے زور سے لبیک پڑھنے والا یہ آدمی ہے. لیکن مکہ مکرمہ میں لوگ لبیک پڑھنے سے ڈرتے تھے, ابھی مکہ فتح نہیں ہوا تھا, فتح مکہ سے پہلے کا قصہ ہے. اول ملبی فی الاسلام, اور اس نے کہا میں مسلمان ہو گیا ہوں. اب سنو, مکہ والوں نے کہا تو مسلمان ہو گیا لیکن تو جو ہے اب ہمیں مدد نہیں, مطلب کوئی مدد نہیں تمہاری. کھانا بیچتا تھا, ہتھیار بیچتا تھا, پیسے بیچتا تھا, سب بند. مکہ والوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خط لکھا, حضرت ہم جو ہے آپ کے رشتہ دار ہیں اور بیت اللہ کے پڑوسی ہیں, اور جو ہے یہ سمامہ نے ساری مدد بند کر دی, تو آپ اس کو خط لکھیں وہ ہماری مدد کرے ورنہ بھوکے مریں گے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ والوں کے نام خط لکھا, اخلاق. اور کیا خط لکھا بھائی, سمامہ یا سمامہ کو خط لکھا, مکہ والوں کو نہیں, سمامہ کو خط لکھا. اور یہ لکھا کہ سمامہ تم مکہ والوں کی جو مدد کرتے تھے سب مدد کرو, ان کی مدد مت روکو, خالی ان کو ہتھیار مت دینا, کھانا کپڑا لتا جو ہے تو بھیجتے تھے وہ بھیجتے رہو. یہ اخلاق دیکھ کر کے مکہ والے مسلمان ہوئے ہیں. ہمیشہ یاد رکھنا کہ میرے پاس اچھے اخلاق ہیں کہ نہیں, مال کے لیے نہیں. بہت میٹھے آدمی بات کرے گا, مال کے لیے نہیں, دل کے اندر اچھے اخلاق ہوں. کسی کے کام کرو, واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ,
اللہ بندے کی مدد میں ہوتا ہے جب تک بندہ کسی بھائی کی مدد میں ہوتا ہے، اللہ مدد کرتا ہے۔ یہی حال ہوا ابو العاص بن ربیع کا۔ ابو العاص بن ربیع حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد تھے اور مشرک تھے، قصہ مشہور ہے حضرت زینب کے شوہر۔ تفصیل میں جاتا نہیں، 9 بجے انشاءاللہ ختم کرنا ہے مجھے۔ یہ بہت تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ ایک دعا کرتے تھے کہ اللہ میں نے میری بیٹی تو الگ کروا دی، حضرت زینب کو تو حضور نے الگ کر دیا تھا کہ بھی جو تم مسلمان ہو، یہ مشرک ہے، اب تمہارا کیسے نبھا ہوگا؟ اس لیے تم ابو العاص بن ربیع کو کہہ دیا تھا بدر کے قصے کے بعد حضور نے میری بیٹی کو بھیج دو، تم اپنی جگہ، میری بیٹی اپنی جگہ۔ لیکن دونوں میاں بیوی محبت بہت تھی، جو میاں بیوی میں ہوتی ہے وہ بہت تھی۔ ابو العاص بن ربیع امانتدار آدمی تھے، یہ بھی اس طریقے سے پکڑے گئے۔ شام سے یہ آ رہے تھے، تجارت، یہ پیسے لوگوں سے لیتے تھے، دھندا کرتے تھے اور لوگوں کو حساب چکاتے تھے۔ لیکن آج کل ایسا دھندا مت کرنا بھائی، ہاں وہ پیسہ لے کے نہیں بھاگ جائے گا، وہ بہت خیال رکھنا۔ اب وہ دھندے کرنے کے دن نہیں ہے کبھی تو 5 لاکھ دن، تو 3 لاکھ دن، 4 لاکھ دن، میں جو ہے تم کو اتنا نفع دوں گا نا، وہ سب بعد میں جو ہے نا روتے ہوئے آتے ہیں ہمارے پاس۔ میں شکاگو کیلیفورنیا گیا، کہا مولانا میرے $50 لاکھ اس نے لے لیے اور تمہارے سامنے بیٹھا ہے، اور یہ میں نے کہا بھائی جب تو نے دیے تو پوچھنے آیا تھا، جب تو نے اس کو دیے تو پوچھنے آیا تھا؟ نہیں، وہ تو میں نے کہا تو نے چپکے سے دیے، اب چپکے سے وصول کر۔ میں نے اس طرح سے کہا پولیس والوں کو، بولے کسی جگہ کہہ بھی نہیں سکتے، وہ کہیں گے کہ تو اتنا پیسہ لایا کہاں سے؟ اب وہ امانتداری ختم ہو گئی۔ الا من رحم ربی، مکمل طور پر تو نہیں کہہ سکتے، الا من رحم ربی، تو یہ بہت امین تھے ابو العاص بن ربیع۔ ان کو مسلمانوں نے پکڑ لیا، وہ اتفاق سے آگے، وہ معمول تھا کہ سامنے کے یہ بارڈر ہے اس کے اس طرف سے جاؤ مکہ، کوئی تمہارا ہاتھ نہیں لگائے گا، لیکن تم اگر ہماری بارڈر میں آ گئے پھر ہمارا حق بنتا ہے تم کو پکڑنے کا۔ ادھر رات کا اندھیرا تھا، ٹھنڈی تھی، مدینہ منورہ میں ٹھنڈی بہت ہوتی ہے، اور جیسے بادل وغیرہ ہوتے ہیں وہ تھا، تو ان کو پتہ نہیں چلا، یہ اپنے جو سامان لے کر، ان کے ساتھ قیمتی ہیرے جواہرات تھے، اس کو تقسیم بیچتے تھے، بیچ کر مکہ والوں میں پیسہ تقسیم کرتے تھے۔ ابو العاص بن ربیع غیر مسلم تھے، مشرک تھے، حضرت زینب کے شوہر، حضور نے چھوٹا کروا دیا تھا، یہ پکڑے گئے۔ جب مال پکڑا تو وہ سمجھے گا وہ لوگ مجھے قتل کریں گے، تو انہوں نے مال دے دیا، لے لو مال، لے لو مال، لے لو، اور خود بھاگ گئے۔ جوان آدمی تھے، بھاگے اور بھاگے 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 مدینہ منورہ میں آئے، اور مدینہ منورہ میں آ کر لوگوں سے کہا زینب کا کمرہ کون سا ہے؟ زینب کا؟ ارے بھی زینب سے تیرا کیا تعلق؟ بھائی زینب تو تیری بیوی نہیں ہے۔ پہلے تو پوچھا زینب کا کمرہ کون سا ہے، تو مدینہ منورہ میں زینبیں بہت تھی۔ یہ زینب نام جو ہے یہ اوپر سے چلا آ رہا ہے، یہودیوں میں ملے گا، نصارہ میں ملے گا، جیسے بعض نام حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے باقی رکھے، انہی ناموں میں یہ نام ہے۔ مدینہ منورہ میں زینبیں بہت تھی اور زینبوں کے قصے بہت ہوتے تھے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے تھے بے زینب کی تم بات کر رہے ہو، ائی زیانی، مدینہ تو زینبوں سے بھرا ہوا ہے۔ خود حضور نے اپنی بیٹی کا نام بھی زینب رکھا، اور نواسی کا نام بھی کسی نے کہا زینب، یہاں دائیں بائیں زینبیں بہت تھی۔ عبداللہ بن مسعود کی بیوی کا نام بھی زینب تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جس یہودیہ نے زہر پیا تھا اس کا نام بھی زینب تھا۔ لیکن ایک بات بتاؤں، گھر جا کر کہو گے تو نہیں، ارے بتاؤ تو صحیح یار، کیا نامت؟ زینب نام جو ہے نا بہت اچھا ہے، لیکن زینب نامی لڑکی یا عورت تھوڑی تیز دماغ کی ہوتی ہے،
لیکن سمجھدار بہت ہوتی ہے، سمجھدار بہت ہوتی ہے. اس لیے زینب کے قصے بہت آتے ہیں حدیثوں میں. ایک تھوڑی سی تیز دماغ ہوتی ہے، اتنا نبھا لو تم تو تمہارا گھر چمک جائے گا انشاءاللہ. جا کے بتانا مت، ورنہ یہاں آنے کا ویزا نہیں ملے گا صورت میں. تو وہ ایک ہی بات کہہ رہے تھے ملاسب نے ربی بھائی حضرت زینب کا مکان کہاں ہے؟ ارے مدینہ تو زینب سے بھرا ہوا ہے، تو کون سی زینب کہہ رہا ہے؟ تو اس نے آہستہ سے کہا زینب بنت محمد. ارے زینب بنت محمد، اتنی بڑی عورت کا نام تو لے رہا ہے؟ رات کے 2:30 بجے 3 بجے سردی ہے. تو اس نے کہا میں پھنسا ہوا ہوں. ابو العاص بن ربیع کہتے تھے میں پھنسا ہوا ہوں اور بس مجھے اس کا کمرہ دکھا دو، خالی کوئی مجھے امن نہیں دے گا. وہ میری بیوی رہ چکی ہے، شاید مجھے امن دے دے تو میری جان بچ جائے گی. یہ تو کسی نے زینب کا نام اور کمرہ بتایا نہیں، لیکن یہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے لوگوں کو پڑی تھی اپنی جان کی. بھئی مال تو گیا، وہ تو صبح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش ہوگا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فیصلہ کریں گے. لیکن یہ کہ اب یہ کم سے کم جان تو بچ جائے میری. گئے وہاں جا کر لوگوں سے پوچھا زینب کا کمرہ کون سا ہے؟ زینب کون؟ زینب بنت محمد. کسی نے بتا دیے یہ ہے. یہ سیدھے جو وہاں چلے گئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ پتا نہیں، نہ وحی آئی نہ فرشتے نے اگر کہا، کچھ نہیں. اور انہوں نے جا کے دستک دی. جب دستک دی تو اب ظاہری بات ہے کہ رات کے وقت میں کوئی دستک دے گا تو کون ہوگا؟ آدمی تھوڑا سا گھبراتا بھی ہے کہ کون ہوگا. حضرت زینب نے اندر سے کہا کہ مین کون ہو؟ تو اس نے آہستہ سے کہا ابو العاص بن ربیع. اوہ ابو العاص بن ربیع یعنی میرا پرانا شوہر. اب تو حضور نے الگ کر دیا ہے، میں مسلمان ہوں تو مشرک ہے. تو حضرت زینب کی بیٹیاں تھیں، بچے ان کو جگایا بھی دیکھو ابو العاص بن ربیع آئے ہیں، کیوں آئے ہیں، کیا ہے. حضور کو کچھ پتا نہیں ہے. حالانکہ کمرہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہے، ماؤں کے کمرے تو قریب تھے نا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیٹیوں کے کمرے بھی قریب رکھتے تھے. لیکن اخلاق، بدگمانی سے بچنا. یاد رکھنا ہمارے گھروں میں جو انتشار ہے وہ اس وجہ سے انتشار ہے، ہمارے خاندانوں میں انتشار ہے نا، میاں بیوی میں نہیں بنتی، ساس بہو میں نہیں بنتی، بھائی بھائی میں نہیں بنتی. اس کی صرف ایک وجہ ہے، ایک وہ یہ کہ ہمارے دلوں کے اندر گندگیاں بھری ہوئی ہیں. حسد، بدگمانی، کپٹ، غصہ، وہاں وہ چیز نہیں تھی. تو انہوں نے جا کر، چونکہ ان کی اولاد تھی ابو العاص بن ربیع کی، حضور کی تربیت میں تھی یہ اولاد، روتی بچیاں. کتابوں میں لکھا ہے کہ حضرت زینب بھی روتی. حضور کو کچھ پتا نہیں کیا ہو رہا ہے. اچھا کیوں؟ تو ابو العاص بن ربیع نے کہا صرف میں پناہ لینے آیا ہوں، مجھے پناہ دے دو. اور مسلمان جب کسی کو پناہ دیتا ہے پھر کوئی اس کو قتل نہیں کرتا، میری جان بچ جائے گی. تم مجھے پناہ دے دو، صبح ہو جائے گی، میں یہاں سے اپنا چلا جاؤں گا. تو حضرت زینب نے بچیوں سے کہا کہ فلاں جگہ بستر ڈال دو، اوڑھنے کا ڈال دو، تھوڑا سا سردی ہے، اور کبھی ان کو کہو کہ تم سو جاؤ. اور یہاں تک کہ فجر ہو گئی. جب فجر ہو گئی تو حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی فجر کی، اور نماز پڑھانے کے بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ یہ کہہ کر حضور مسلمانوں کی طرف متوجہ ہو کر بیٹھے. تو حضرت زینب جو تھی یہ عورتوں کو چبوترے پر کھڑی ہوئی. اے مسلمانوں، میں زینب بنت محمد ہوں. ابو العاص بن ربیع آئے ہیں، میرا شوہر آیا ہے. یہ نہیں، کوئی شوہر نہیں ہے.
ابو الاس حضور سن رہے ہیں، ابو الاس ابن ربیع آئے ہیں اور میں نے ان کو پناہ دی ہے، تم میں سے کوئی اس کو قتل نہ کرے. بس اتنا حضور نے سنا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک دم سے کھڑے ہوئے، ایک دم سے، اور صحابہ سے کہا بیٹھے رہنا بھی، بیٹھے رہنا بھائی، بیٹھے رہنا، جانا مت، بیٹھے رہنا. اور سیدھے حضرت زینب کے پاس آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم. کہ بیٹا کیا ہوا ابو الاس ابن ربیع کو تم نے؟ بولے کہ ابا کیا کروں، رات کو ایک دم تھکے ہارے تھے اور رو رہے تھے، تو پناہ تو کوئی بھی دے سکتا ہے، پناہ تو کوئی بھی دے سکتا ہے، یہ تو مسلمان کا حق ہے، کوئی بھی دے کسی کو پناہ. تو میں نے ان کو پناہ دی تھی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جملہ کہا، دیکھ بیٹا اب وہ تیرا شوہر نہیں ہے، اس لیے تجھ سے خلوت نہ کرنے پائے. ہاں پناہ دیا ہے ٹھیک ہے، مسلمان اس کا اکرام کریں گے، پناہ دیا تو کوئی مارے گا نہیں، مال تو واپس نہیں کریں گے، مال تو گیا، وہ مال غنیمت میں چلا جائے گا جس میں بھی جا رہے، لیکن یہ کہ وہ اس کو قتل نہیں کریں گے. بعض کتابوں میں یہ بھی لکھا ہے کہ جب ماؤں نے سنا کہ زینب بھی اعلان کر رہی ہے تو مائیں ساری کی ساری جمع ہو گئی. بھائی سب کے داماد ہیں نہیں، سب کے پرانے داماد ہیں، ابھی داماد نہیں ہے لیکن پرانے داماد رہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک جملہ کہتے تھے ابو الاس ابن ربیع کے بارے میں، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں شعب ابی طالب میں تھے تو سب سے زیادہ خدمت کرنے والا یہ نوجوان تھا ابو الاس ابن ربیع. تو حضور نے ایک مرتبہ کہا واہ بھائی واہ، داماد ہو تو ایسا ہو. یہ کہا حضور نے، داماد ہو تو ایسا ہو. دیکھو کیسی خدمت کر رہا ہے ہماری. رات کو مکہ والے جو ہے وہ سو جاتے تھے تو دور دور سے کھجورے لے کر اپنے کندھے پر ڈال کر اور دیوار کے اوپر سے پھینکنا، دیوار کے اوپر چڑھنا اور پھل فروٹ ڈالنا، یہ کرنا. تو حضور کو جملہ نکلا زبان سے، بے واہ بھائی واہ، داماد ہو تو ایسا ہو. اس نے ہماری بڑی خدمت کی. مشرک تھے اس وقت میں، اب بھی مشرک ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور تشریف لانے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا کہ دیکھو زینب کی زبان سے تم نے جو جملہ سنا ہے وہ میں بھی پہلی مرتبہ سن رہا ہوں. یعنی تم میں یہ بدگمانی نہ آنے کہ باپ اور بیٹی نے کچھ مشورہ کیا ہوگا، ایسی بات نہیں. مجھے بھی پتا نہیں ہے پہلی مرتبہ، لیکن یہ کہ اس نے پناہ دیا ہے اس کو حق ہے، اس لیے کوئی اس کو میری جگہوں سے نہ دیکھے. لیکن میں تم سے ایک درخواست کرتا ہوں، یہ حضور نے فرمایا کہ جس نے بھی اس کا مال لیا ہے وہ مال جو ہے اگر تم دے دو اور اس کے ساتھ احسان اور اس کے ساتھ اخلاق کا معاملہ کرو، لعل اللہ یہدی، ہو سکتا ہے کہ اللہ اس کو ہدایت دے دے. یہ آپ نے کہا. صحابہ نے سنا تو حضور کا ایک حکم. صحابہ نے جو ہے کہا نہیں حضرت ہم تیار ہیں، اس نے یہ لیا ہے، اس نے یہ لیا ہے، اس نے یہ لیا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود نے اپنی چادر بچھائی اور چادر بچھا کر کہا کہ جو بھی جس نے مال لیا ہے، جو بھی لیا ہے مال، وہ لا کر اس میں ڈال دے. کوئی رسی لایا، کوئی روٹی کے ٹکڑے لایا، کوئی کھجورے لایا، کوئی ہیرے لایا، کوئی سونے کے ٹکڑے لایا، کوئی جو تجارت کی چیزیں ہوتی تھی وہ سب جمع ہو گیا. اور کتابوں میں بھی لکھا ہے کہ پردے کے پیچھے سے مائیں دیکھتی تھی، حضرت زینب بھی دیکھ رہی تھی، بچیاں بھی دیکھ رہی تھی اور سب رو رہی تھی. ان کو کسی صحابی کے ذریعے سے جگوایا، اٹھوایا، اٹھو، ان کا اکرام کیا. ناشتہ کا مطلب یہ میں خالی سمجھانے کے لیے کر رہا ہوں. ناشتہ تو وہاں ہوتا نہیں تھا، وہاں تو غدا ہوتا تھا خالی، یا رات کا کھانا ہوتا تھا. یہ ناشتہ تو ہم لوگوں نے بنایا ہے. ہمارے یہاں تو ناشتہ کیا، ہمارے یہاں تو جتنی نماز ہے نا، 5 نمازیں، مطلب 5 کھانے بھی ہو گئے. 5 نمازیں 5 کھانے. اکرام کیا، بٹھایا ان کو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے، اخلاق سے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت تو کرتے ہی تھے اور حضور ان کی تعریف بھی کرتے تھے. بیٹھو بیٹھو بیٹھو. فرمایا کیا ہے؟ بولے میں اس طریقے سے آیا، میرا مال سب نے لے لیا. آپ نے کہا تم گھبراؤ مت، تم دیکھ لو تمہارا مال ہے سارا،
کوئی چیز بچی تو نہیں. ٹاپ لیول کے اخلاق. کوئی چیز بچی تو نہیں. وہ دیکھنے لگے کچھ قیمتی ہیرے تھے تو وہ ہلا ہلا کر یوں ڈبہ ہوتا ہے ہلا کر کھول کے دیکھتے تھے. ہاں ہے, کوئی چیز بچی نہیں. آپ نے فرمایا سب چیزیں, اگر سب چیزیں ہیں. آپ نے فرمایا تم کو ہم عزت کے ساتھ روانہ کرتے ہیں. اسلام کے بعد تو ہم تو پہلے پیش کر چکے ہیں اسلام, اور اب بھی پیش کرتے ہیں. جاؤ تو کتابوں میں لکھا ہے کہ وہ ابو العاص ابن ربیع سیٹھ آدمی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم رہا ہوا داماد, ساری ماؤں کا داماد. جب حضور کا داماد ہے تو ساری ماؤں کا داماد ہے. وہ جب انہوں نے اپنا وہ سامان پیک کرنا شروع کیا اس پر ہچکیاں بن گئی صحابہ کی. حضور کا داماد ہے, مائیں بھی روئی, حضرت زینب بھی روئی, بچیاں بھی روئی. پیک کر رہے تھے سامان. بعض کتابوں میں لکھا ہے کہ حضور نے کہا صحابہ تم اس کی مدد کرو رسی باندھنے میں, یہ کرنے میں. اور حضور نے کہا عزت کے ساتھ مکہ جاؤ. اب انہوں نے پوٹلا جو ہے اپنے کندھے میں رکھا اور جب روانہ ہوئے مدینہ والے بہت روئے. حضرت عائشہ بھی بہت روئی, حضرت زینب بھی بہت روئی. سب مائیں ہمارا داماد ہے لا اللہ ہے. بعض کتابوں میں بھی لکھا ہے کہ جب تک وہ نظروں سے اوجھل نہیں ہوئے تب تک جو ہے سب دیکھتے رہی مائیں. حضرت زینب دیکھتی رہی. بھی میرا شوہر تھا, اب نہیں ہے, اور دعا کرتی رہی کہ لال اللہ یہدی. آپ کی زبان سے ایک جملہ نکلا, یہ میں نے جو اخلاق اس کے ساتھ کیے پیش کیے ہیں, یہ اخلاق اسے کھینچ کے لائے گا, اسے کھینچ کے لائے گا. اچھے اخلاق آدمیوں کو کھینچ کے لاتے ہیں. وہ آدمی کہیں بھولتا نہیں ہے. مکہ مکرمہ گئے, مکہ مکرمہ جا کر مکہ والوں کا حساب چکایا, پیسے دیے اور پورے مکہ کا چکر لگایا. پورے مکہ کا بھائی سب کا مال پہنچ گیا, سب کا حساب پہنچ گیا. ہاں پہنچ گیا. ابو العاص اب کب جا رہے ہو پھر سے شام تجارت کے لیے؟ یہ تو میں بتاؤں گا, لیکن پہنچ گیا, کوئی چیز بچی تو نہیں ہے. 3 دن تک وہ گشت کرتے رہے. 3 دن تک گشت کرتے رہے. کبھی کسی کا کچھ رہ گیا ہو تو لے لو, مجھے سفر پہ جانا ہے. تو مکہ والے کیا سمجھتے تھے کہ شام جائیں گے, اور ان کا ارادہ شام کا نہیں تھا, ان کا ارادہ مدینہ آنے کا تھا. چپکے سے مدینہ کے لیے نکلے, چپکے سے. کسی کو پتا نہیں مدینہ منورہ میں کب العاص آ رہے ہیں, کسی کو پتا نہیں. اور یہاں کسی طریقے سے خبر ہو گئی, جیسے کسی قافلے نے کہہ دیا یا کسی آدمی نے کہہ دیا, جب العاص کو دیکھا وہ جو ہے مکہ سے مدینہ آ رہے ہیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بعض صحابہ نے امہات المومنین سے کہا, حضرت زینب سے تو نہیں کہا, امہات المومنین سے بھی ایسی خبریں سن رہے ہیں کہ ابو العاص ابن ربیع مکہ سے نکل چکے ہیں اور مدینہ منورہ کی طرف آ رہے ہیں. اچھا, کوئی خبر کیوں آ رہے ہیں؟ تجارت کے لیے آ رہے ہیں. کوئی اتنی خبر ہے کہ وہ آ رہے ہیں. حضرت زینب کو اطلاع ہوئی, وہ ایسی خبر ہے کہ وہ آ رہے ہیں. بہت روئی حضرت زینب. ہو سکتا ہے اللہ ہدایت دے دے, ہو سکتا ہے اللہ ہدایت دے دے. بعض کتابوں میں لکھا ہے کہ مائیں جو ہے وہ سجدے میں دعائیں مانگتی تھی کہ اگر یہاں آ رہا ہے, ہو سکتا ہے کہ جس وادی میں سارے مسلمان اس وادی میں وہ بھی آ جائے. آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم. اب تو اب آنا ان کا الگ ہے. وہ جو تھا وہ معاملہ الگ تھا, ان کے ساتھ ہتھیار بھی تھے, ان کے ساتھ پیسے بھی تھے. اب تو اکیلے آئے ہیں. داخل ہوئے, کلمہ پڑھا. جب کلمہ پڑھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت روئے اور ہاتھ پکڑا ابو العاص ابن ربیع کا, اور ہاتھ پکڑ کر سیدھے حضرت زینب کے پاس آئے. بیٹا یہ تمہارا شوہر ہے, زندگی گزار.
یہ تمہارا شوہر زندگی کہتے تھے ابا کے اخلاق نے مجھے پسند دیا, مجھے کھینچ کے لے آئے حضور کے اخلاق. ہمیشہ یاد رکھنا اللہ کو اونچے اخلاق بہت پسند ہے. پھر تو ان کی زندگی گزری حضرت زینب کی اور حضرت ابو العاص ابن ربیع کی بڑی لمبی تفصیلیں ہیں اس کی کہ کس طریقے سے انہوں نے زندگی گزاری اور کس طریقے سے وہ حضور کی خدمت میں رہے, کس طریقے سے مکہ مکرمہ فتح ہوا, وہ سب بات کی یعنی ترتیب ہے ساری. اب ساری ترتیبیں تو کیا بیان کریں, اب ساری قصے تو کتنے بیان کریں. مجھے تو صرف اس نے ثابت کرنا تھا حضور کے اخلاق. کبھی بھی مایوس مت ہونا, اخلاق برتو اپنوں کے ساتھ بھی غیروں کے ساتھ بھی. خالد ابن ولید کے ساتھ حضور نے اخلاق برتے, حالانکہ خالد ابن ولید کیسا آدمی, ایسا اڑا ٹڑا آدمی کہ حضور کو مارنے کے لیے کتنی مرتبہ پلاننگ کی ہے, کتنی مرتبہ. لیکن جب قضا عمری کے لیے گئے تو ولید ابن ولید خالد ابن ولید کے بھائی تھے, ان سے حضور نے کہا میں سب کے چہرے دیکھ رہا ہوں کہ سب لوگ موجود ہیں, فلاں بھی ہے فلاں بھی ہے, تیرا بھائی خالد دکھائی نہیں دیتا, تیرا بھائی خالد دکھائی نہیں دیتا. طواف کرتے کرتے لو, حالانکہ آپ کو معلوم ہے کہ سب سے ایڈا ٹڑا لڑکا ہے یہ. اس وقت میں تو ایڈے ٹڑے ہی تھے نا, نوجوان آدمی تھے. احد کے میدان میں سارا پاسا پلٹنے والے یہ خالد ابن ولید. وہی خالد ابن ولید کے مدینہ کی کئی عورتیں بیوائی ہوئی خالد ابن ولید کی وجہ سے, کئی بچے یتیم ہوئے خالد ابن ولید کی وجہ سے. یہ حضور یاد کر رہے بھائی ولید تیرا بھائی جو ہے وہ دکھائی نہیں دے رہا ہے. اور ایک جملہ کہا بہت سمجھدار بچہ ہے, بہت سمجھدار لڑکا ہے, اگر ہمارے پاس آئے تو ہم اس کو آگے بڑھاویں, ہم اس سے کام لیں, اچھا آدمی ہے. تو ولید ابن ولید جو ہے یہ خالد ابن ولید کے گھر پر گئے اور ان کی بیوی سے کہا بھابھی بھائی کہاں ہے؟ یہ کہا جب تک تم مکہ میں رہو گے تمہارا بھائی نہیں آئے گا, اس لیے کہ تمہارا بھائی کہتا تھا یہ مدینے والوں نے مکہ کو ناپاک کر دیا ہے. تو ولید ابن ولید باہر بیٹھے اور باہر بیٹھ کر خط لکھا خالد ابن ولید کے نام کہ میرا بھائی خالد تو کہاں ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم تجھے یاد کر رہے تھے اور حرم میں مطاف میں یاد کر رہے تھے تجھے, اور یہ کہہ رہے تھے خالد اگر آ جاتا تو ہم اس کو بہت آگے بڑھاتے, عقل مند آدمی ہے, سمجھدار آدمی ہے, یہ ہمارے میدان میں گھوڑے کب دوڑائے گا. اخلاق. اس لیے جو ہو گیا وہ ہو گیا, اب تو جو ہے کوشش کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ جا, اور میں مدینہ جا رہا ہوں. یہ تو حضور کے ساتھ تھے ولید ابن ولید. خالد ابن ولید کہتے ہیں کہ وہ سب چلے گئے, میں جب گھر آیا تو گھر والوں نے سب سے پہلے خط دیا, ارے تمہارا بھائی آیا تھا وہ بگڑا ہوا, سمجھ گئے نا, وہ تمہارا بھائی آیا تھا بگڑا ہوا, سب ان لوگوں کے ساتھ آیا تھا, اور یہ خط دیا ہے, پھینکا ہی. خالد ابن ولید نے جو خط دیکھا تو آنکھوں سے ٹپ 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 آنسو, سیدھے خط کو لے کر حرم میں آئے اور حرم میں آ کر کعبے کی طرف دیکھ کر کہنے لگے کہ اللہ خواب تو میں نے دیکھ ہی لیا ہے اور خواب کی تعبیر پتہ نہیں اس خط میں ہے, لیکن اللہ تیرا میرے ساتھ کیا ارادہ ہے. ملتزم پر کعبے کی دیوار پر چپکا کر خط کو روتے تھے وہ, تو میرے بھائی نے خط لکھا ہے اور اللہ کے نبی نے مجھے یاد کیا ہے, تیرا کیا ارادہ ہے, مجھ پر وضاحت کر. ان کے خواب آنے شروع ہو گئے, خواب اچھے خواب آنے شروع ہو گئے. تو یہ سمجھ گئے کہ یہ کوئی ربانی لہر ہے, یہ کوئی ربانی اشارہ ہے
کہ مجھے اب سفر کرنا چاہیے مدینہ کا. یہ میرا جو سورت کا سفر طے ہوا وہ ربانی اشارے سے طے ہوا ہے. ہمارا کوئی پروگرام نہیں تھا یہاں کا, ہم نے سوچا بھی نہیں تھا. لیکن اقبال بھائی اللہ جزائے خیر دے, حرم میں میرے پاس 1 مرتبہ 2 مرتبہ بوڑھا آدمی بیچارہ چل بھی نہ سکے اور آئے میرے پاس بیٹھے, اور حرم کی جو بھیڑ ہوتی ہے وہ تو آپ جانتے ہو, اور آخری عشرے کی بھیڑ تو آپ حضرات جانتے ہو. وہ آئے, مولانا دعوت دیتا ہوں سورت. اچانک مجھے یہ میں اپنے راز کی بات بتا رہا ہوں, اس وقت میں نے کہا یار یہ بوڑھا آدمی, حالانکہ پہلے ہم ٹھہر چکے ہیں ان کے یہاں, پہچانتے تھے. میں نے کہا آئیں گے, اتنا ہم نے سفر کم کر دیے ہیں اپنے بڑھاپے کی وجہ سے. اچانک مجھے دل میں یہ آیا کہ یہ اقبال بھائی جو بار بار آ کر سورت 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 کہتے ہیں, یہ نہیں بلکہ میں سمجھتا ہوں وہ حضور کی طرف سے اشارہ ہے. ہمارا حضرت شیخ کہتے تھے مدینہ منورہ میں کوئی دعوت دے تو انکار مت کرو, کیونکہ ہو سکتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اشارہ ہو. اب وہاں کے مہمان ہو آپ, تو ربانی لہریں چلتی ہے, ربانی لہریں. اس وقت میں نے ٹھان لیا تھا کہ ہندوستان والدہ کی وجہ سے پھر آیا, ورنہ ہمارا ارادہ تھا حج کر کے آنے کا. والدہ کی طبیعت خراب ہوئی, والدہ نے کہا تم آؤ یہاں, تو ہم آ گئے. والدہ کا انتقال ہو گیا. آپ حضرات سے ایصال ثواب کی درخواست لیے, ایصال ثواب کریں ان کے لیے. پھر میں نے کہا ابھی قریب قریب کی جگہوں کے ہم سفر کریں. اب دیکھو ربانی لہر کیا کہوں, ہمارا سفر طے ہو رہا تھا جیسا کل کنواں بات چل رہی تھی, کون سی تاریخ کیا تاریخ, پھر جو ہے پھر یہ سب چیزوں کو میں نے کہا یار یہ سفر ہو, ابھی یہ سفر کی تاریخیں طے ہو رہی ہے اور ان کا فون آ گیا. مولانا کب آتے ہو؟ بھائی کون بول رہے؟ اقبال بھائی چوک سے بولوں. اچھا وہ ہو, دیکھو میں نے کہا یہ ربانی لہریں ہیں, یہ ربانی اشارے ہیں. ہمارے دل کے اندر یہ آنا نہیں تھا بھائی یہ احمد آباد, پھر جو ہاسوٹ, پھر ڈاویل, پھر اکل کنواں, پھر تمہارا یہ کر کے نکل جانا. تو ربانی اشارے ہوتے ہیں. فون آ رہے, میں نے کہا بھائی ابھی تو ہم نے ترتیب بنا رہے تھے. میں نے میرے جنات سے کہا بھی سورت کا بھی نام لکھ, ترتیب کرتے ہیں یہ بھی کیسے سٹ کرنا. یہ ربانی اشارے خالد بن ولید کو ملے. رات رات بھر حرم شریف میں بیٹھے رہتے تھے, رات رات بھر روتے رہتے تھے. تو بیوی کہتی تھی کہ ارے تارا بھائی જે લેટર છે ને કાગળ એને તને પાગલ કરી નાખ્યો છે. तेरे भाई ने खत दिया है ना, उसने तुझे पागल कर दिया है. लेकिन वो क्या समझी बीवी कि क्या है इसमें, हुजूर ने मुझे याद किया, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने याद किया. हालांकि आपको मालूम है कि सबसे बिगड़ा हुआ ये लड़का है और बहादुर भी है और बहुत हमको नुकसान भी पहुंचाया है, लेकिन नहीं कभी हम तो जन्नत में ले जाना चाहते हैं, हम तो सब को जन्नत में ले जाना चाहते हैं. हमारी ख्वाहिश तो ये है कि जितने भी दुनिया में बेईमान है अल्लाह सब को ईमान दे और हम सब जन्नत में साथ जाएं. अकेले क्यों जाएं? मेरे वाले साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे कि नियत करो हम अकेले जन्नत में जाएंगे, बहुत बड़े बड़े काफिलों को लेकर जन्नत में जाएंगे इंशाअल्लाह. जब अल्लाह से लेना है तो बढ़ा लो. खालिद बिन वलीद कहते थे कि अब मैं सोचने लगा, देखो हुजूर के अखलाक, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुछ पता नहीं है, बस इतना जुमला काफी तरफ है. खालिद कहाँ है? दिखाई नहीं देता, समझदार आदमी है, अगर हमारे पास आवे तो हम आगे बढ़ाएंगे उसको, इतना ही कहा. वो बात इनके दिल में उतर गई. खालिद बिन वलीद कहते थे बैठा हुआ अब मैं अकेला कैसे मक्का से मदीना जाऊं, बहुत डेंजर, मक्का से मदीना मुनव्वरा जाना अकेला. किसी ऐसे आदमी को जो भाई जैसा हो तो जरा एक से दो अच्छे रहते हैं. तो खालिद बिन वलीद कहते हैं कि मैं चला गया इकरमा इब्न जहल के पास, भाई कैसी तबीयत है, क्या है क्या नहीं, हाँ ठीक हूँ, ये है वो है, जो भी बातें करने. भाई अब तो जो हम लोग हार गए हैं, चले मदीना मुनव्वरा मुसलमान हो जाए. तो इकरमा ने कहा कि देख भाई सारी दुनिया मुसलमान हो जाएगी, इकरमा नहीं होगा, मैंने तो कसम खाई है.
اور تو بھی کہاں مدینہ کی بات کر رہا ہے؟ اگر تو نے مدینہ کی بات کی تو تیرا بائے کاٹ. تو خالد بن ولید گھبرائے, ارے یار یہ تو میرا بائے کاٹ کرے گا. نہیں, میں تو چچا اس لیے کہہ رہا تھا کہ تم ذرا اپنے دھرم پر مضبوط ہو گے. نہیں ہو, بات پلٹی خالد بن ولید نے. چلو جان چھوٹی. اب یہ آئے صفوان ابن امیہ کے پاس, چچا جی یہ حالات ہے, یہ حالات ہیں, یہ حالات ہیں, تو ہم جو ہے چلیں. تو صفوان بھائی نے کہا کہ میں صفوان ہوں. صفوان کا مطلب ہوتا ہے چٹان کا, تو ان کا مزاج جو چٹان جیسا ہوتا ہے. چٹان اس کا معنی ہے. تو بہت تیز آدمی ہوتے ہیں صفوان نامی آدمی جو ہوتے ہیں, وہ یہ مکہ کے رئیس تھے. تو انہوں نے بھی جھاڑا ان کو, خالد بن ولید کو, یہ کیا تم کو شرم نہیں آتی, یہ ہے وہ, اتنا کیا. خیر بعد میں اکرمہ بھی مسلمان ہو گئے, بعد میں صفوان بھی مسلمان ہو گئے فتح مکہ کے موقع پر. وہ قصے لمبے. خالد بن ولید نے کہا یار میں اکیلا ہوں, کیا کروں, بیوی کو لے کر جاؤں, کیا کروں. تو یہ آئے عثمان ابن ابی طلحہ کے پاس, شیبی جن کے پاس بیت اللہ کی چابی ہے نا, یہ خاندان کے بڑے تھے عثمان ابن ابی طلحہ. یہ ان کے پاس آئے, بھائی عثمان ایک پرائیویٹ بات کرنا چاہتا ہوں. ہاں بول بھائی بول. یہ کہا چلے مدینہ منورہ. ارے یار بہت اچھا, میں بھی چاہتا ہوں مدینہ منورہ چلے. عثمان ابن ابی طلحہ کے لیے سب سے زیادہ دعا جو کرتی تھی وہ ام سلمہ کرتی تھی, اے اللہ اس کو ہدایت دے. خود قصہ بیان کرتی تھی. مکہ والوں نے نکال دیا, میں میرے بچے کو لے کر تنعیم میں بیٹھی ہوئی تھی, اور یہ عثمان ابن ابی طلحہ آئے. اور اخلاق یاد رکھنا, اخلاق, بچوں کے ساتھ اخلاق, بیوی کے ساتھ اخلاق, بھائیوں کے ساتھ اخلاق. کوئی آپ کو جو ہے برا بھی کہے تو آپ برا مت کرو, معاف کرو. پھر دیکھو آپ کا کیسا قریب آتا ہے وہ. میں جب یہ مومن کا خیر کتاب لکھ رہا تھا اور قرآن کا ترجمہ کر رہا تھا, تو کئی لوگ آ کر مجھے کہتے ہیں دماغ خراب تھی گئی اسے تبلیغ میں کام کرو چھو, دماغ خراب تھی گئی اسے تبلیغ میں آپ نے تو 6 نمبر میں الاؤ باتیں نہیں کروانی. میں کہتا تھا جزاک اللہ, میں نے کروا دو نے بھائی کام, اللہ قبول کرے, اللہ تم نے جزائے خیر آپ. میں کبھی الجھا نہیں ہوں. حرم شریف میں ترجمہ کر رہا تھا قرآن کا, ریاض القرآن کا. حرم شریف میں کونے کے اندر ایک کونا ہے وہاں جہاں کوئی پہچان نہیں کون بیٹھا ہے, کیسا بیٹھا ہے, ٹوپی بھی نکال کر اور ایسے رومال ڈال کر کوئی جانے ہی نہیں کون بیٹھا, اپنا کام کرتے رہنے کا. خالی جو اپنا خادم ہو اس کو پتا ہے, اپنے جنات میں وہ فون کر دینے کا, چلو میرا کام ہو گیا, اب جلدی سے کار لے کر آ اور مجھے کار میں بٹھا گھر لے جا. اور جہاں سب سے ملنا ہو تو پھر ایک جگہ آئے, وہاں جو لوگ آئے جہاں میں ملاقات کرے. میں کر رہا ہوں تو ایک ساتھی بیچارہ آیا سیدھا سادہ, انہوں نے کیا کرا, میں نے کبھی قرآن کا ترجمہ, ارے کیا فائدہ قرآن کا ترجمہ کرنے کا, میں کسی سے الجھا نہیں. ٹھیک ہے بھائی, جزاک اللہ, السلام علیکم. اب وہی لوگ مومن کے ہتھیار بھی پڑھتے ہیں, وہی لوگ قرآن کا ترجمہ بھی پڑھتے ہیں, وہی لوگ سبق بھی سنتے ہیں. میرے پاس آئے مرکز میں 4 نمبر کمرے میں, ارے تمہاری وہ مومن کا ہتھیار تم والے لوگ, ارے کیوں بھائی تم تو ڈنڈا مارتے تھے نہیں یار, کتاب مت لکھو. ارے مولوی جتنا بھی ڈنڈا تم کو مارے لیکن تم سدھرنے والے نہیں ہو, تم کو جو کرنا ہے وہ کرو گے. میں نے کہا اللہ یہ مومن کا ہتھیار. اب اللہ نے عام کر دی ساری دنیا میں. تو خالد بن ولید کہتے تھے کہ میں بھی جمع ہوا تو عثمان ابن ابی طلحہ کے پاس گیا, تو عثمان ابن ابی طلحہ کے اخلاق اتنے اونچے تھے کہ ام سلمہ روتی تھی اور حضور کو بتاتی تھی. یہ مشرک تھے عثمان ابن ابی طلحہ, بیٹھی ہوئی تھی نوجوان عورت, خوبصورت عورت, آگے چل کر ام المؤمنین بننے والی ہے. یہ عثمان ابن ابی طلحہ نے کہا کہ بہن کیوں بیٹھی ہو, مجھے مدینہ جانا ہے. مدینہ جانا ہے تو مدینہ کیسے جاؤ گی, تم اکیلی کیسے جاؤ گی. یہ کہ مکہ والوں نے نکال دیا ہے, اب مجھے مدینہ جانا ہے, قافلے کے انتظار میں ہوں, کوئی قافلہ یہاں سے گزرے تو میں بھی ساتھ ہو جاؤں. عثمان ابن ابی طلحہ نے کہا کہ نہیں, میں اٹھنے لے کر آتا ہوں.
تم یہیں بیٹھے رہو. یہ ام سلمہ سناتی تھی اور حضور بھی روتے تھے. وہ گئے, اٹھنے لے کر آئے, کھجورے لے کر آئے, اور جو اٹھنے کو بٹھایا اور بٹھانے کے بعد کہا بہن تم بیٹھ جاؤ, اور ہمارا یہ 10, 12 یا 13 دن کا سفر رہا. ام سلمہ رو کر کہتی تھی کہ اس 12, 13 دن میں مجھے کبھی بھی اس نے دیکھا نہیں. گھرنے کی بات تو اور ہے, گھرنا اور ہے, دیکھنا اور ہے. میں ایک شریعت کا مسئلہ سمجھا رہا ہوں. یہ ہے نا کہ آنکھیں نیچے رکھو, قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم, تو ہم کیا سمجھتے ہیں؟ باہر کی لڑکیوں کو مت دیکھو, باہر کی عورتوں کو مت دیکھو, فوٹو مت دیکھو, یہی دماغ میں ہوتا ہے نا. صرف وہ نہیں ہے, اپنے گھر میں جو جوان بیٹیاں ہیں ان کو بھی مت گھورو, جوان بہن ہے اس کو بھی مت گھورو. آپ کی جوان بہن ہے اس کو بھی مت گھورو, اپنی جوان بیٹی ہے اس کو بھی مت گھورو ضرورت کا. یہ مسئلہ یاد رکھنا, گھورنا سب کے لیے منع ہے. یہ نہیں ہے کہ بات اب وہ جو ہمارا ایک آدمی بیچاری خاتون بچی آئی کمل صاحب મારો હારો જો હારો હારો સમજો ને તમે લોકો એટલું તો ગુજરાતી આવડતી છે તમે લોકો. મારો હારો મને એમ કે મારા માથામાં તેલનો છે અને 1 કલાક મારું બદન દબાય. ये बच्ची ने खुद ने मुझे कहा, मैंने बुलाया, समझाया, मैंने कहा भाई તમે ભૂલ આયા છો તેના બદલે નથી લાયા. घूरना भी मना है. आपकी जवान बेटी है, जवान बहन है, जवान बेटा है, माँ जवान है, बहन जवान है, घूरो मत. समझ में आ गई नहीं आई? ध्यान में रखियो. तो ये उम्मे सलमा कहते थे 12, 13, 14 दिन का हमारा सफर रहा, उसमें उसने मुझे देखा भी नहीं है. घूरना तो दूर की बात है. और कहते थे देखा कैसे नहीं, किसी जगह मुझे से हाजत हो गई किसी चीज की, मैं इशारा करती हूँ. वो समझ जाते कि भी उनको कुछ जरूरत है. तो उठनी बिठाते और उठनी बिठाकर जो है मैं उतर जाती, फिर उठनी लेकर वो चले जाते दूर. घंटा 1.5 घंटे के बाद वापस आते. जब वापस आते तो यानी मेरी तरफ उनका चेहरा नहीं होता था, उल्टे ही. और फिर उठनी को बिठाते और फिर मैं बैठ जाती, और बैठने के बाद सिर्फ इतना पूछते बैठ गई, यानी बच्चे वगैरह सब बैठ गए जो भी है, मैं इशारा करती और लेके चलती. सिर्फ एक इतने सफर में एक जुमला कहा है. जब कुबा देखा, कुबा तो जुमला कहा कि बहन तुम्हारे शोहर का घर आ गया. अबू सलमा जिंदा थे उस वक्त में, और लेकर गए. वहां जाकर सामान उतारा. अबू सलमा ने देखा तो मेरी बीवी आ गई, मेरे बच्चे आ गए. अरे अरे वाह वाह, अरे बैठो ये खजूर लो, ये लो. तो उन्होंने क्या जवाब दिया, ये काम मैंने अल्लाह के लिए किया है, खजूर भी नहीं खाऊंगा, ये काम मैंने अल्लाह के लिए किया. ये उम्मे सलमा सुनाती थी. जब इन्होंने ये अखलाक बरते तो उनको अल्लाह ताला ने खैरें दी. उस्मान इब्न तलहा को एक खैर ये मिली कि काबे की चाबी कयामत तक उनके खानदान में आ गई. फतेह मक्का के मौके पर हुजूर ने दी. दूसरी खैर ये मिली कि कयामत तक उनके खानदान के अंदर कोई मुशरिक पैदा नहीं होगा, नस्ल महफूज हो गई. कि नस्ल महफूज हो गई उनकी, हरम में रहेंगे. आज भी अगर हुकूमत को चाबी चाहिए होती है तो उनसे लेता है, उनके खानदान से लेता है. और हुजूर ने कहा कि जो भी छीनेगा वो फासिक होगा. ये उस्मान इब्न अबी तलहा. तो उम्मे सलमा दुआ करती थी कि अल्लाह तू जो है अब ये उस्मान इब्न अबी तलहा को हिदायत दे, उस्मान इब्न तलहा को हिदायत दे. जैसे उम्मे हबीबा नजाशी के बारे में कहती थी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कि नजाशी ने मेरा बहुत इकराम किया, मेरा निकाह पढ़वाया, सारी बांदियों को बुलाया. हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ निकाह हुआ ना. अबू सुफियान खुसर थे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के. अबू सुफियान की बेटी थी उम्मे हबीबा. मेरे साथ ये इकराम किया, ये इकराम किया. और फिर जब मैं रवाना होने लगी तो उसने कहा कि
حضور کے ساتھ تمہارا نکاح میں نے پڑھا دیا ہے اور مہر بھی اسی نے ادا کیا. حضور کی طرف سے مہر سلام کہنا اور حضور کو اور میرے لیے دعا کی درخواست کرنا. میں بادشاہ ہوں, میری مشغولیت بہت ہے, اس لیے میں مدینہ کا سفر نہیں کر سکتا, لیکن میں 2 جہاز تمہارے ساتھ بھیج رہا ہوں مال کے. ایک جہاز میں میرے بیٹے کو بھیج رہا ہوں, باپ نہیں آ سکا تو بیٹے کو بھیجا نجاشی نے, اور ایک جہاز تمہارے لیے ہے. چنانچہ 2 جہازوں میں سے بیٹے کا جو جہاز تھا وہ ڈوب گیا, سب مر گئے, لیکن ام حبیبہ والا جہاز جو ہے وہ منزل تک پہنچا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساری باتیں ام حبیبہ نے سنائی, ایسا آدمی تھا, ایسا آدمی, سلام کہا ہے آپ کو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسی وقت کھڑے ہو گئے کہ اللہ تو نجاشی کو معاف کر دے, اللہ نجاشی. اب جو نجاشی کا انتقال ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جنازے کی نماز غائبانہ پڑھی. اخلاق بھولے نہیں جاتے. یہ عثمان رضی اللہ کے اخلاق تھے جو ام سلمہ کہا کرتی تھی حضور کو, ایسا آدمی ہے, ایسا آدمی ہے. یہ خالد بن ولید ان کے پاس گئے. بھائی عثمان چلے مدینہ, حضور کو کچھ پتا نہیں خالد آ رہا ہے. بے خالد آ رہا ہے, خالد آ رہا ہے تو پورا مدینہ یعنی غصے میں آتا ہے, خالد آئے قتل کرو. مدینہ میں کئی عورتیں بیوائی ہوئی, بچے یتیم ہوئے. دونوں نے سفر شروع کیا, راستے میں عامر ابن عاص مل گئے. یہ ان دونوں کے بڑے, یہ بھی مدینہ جا رہے تھے. تو دونوں نے کہا بھائی یہ کس کی گاڑی کھڑی ہے, یہ اٹھنی کس کی؟ خالد بن ولید نے کہا کہ عثمان پکڑے گئے اپن. عثمان نے کہا کہ ہاں بھیا پکڑے گئے, یہ تو عامر ابن عاص ہے, یہ ان کا غلام ہے, یہ ان کا اسکوٹر ہے. آدمی پہچان جاتا ہے نا, یہ اس کا یہ جو ہے, یہ تو یہ ہم پکڑے گئے, یہ قتل کر دیں گے اپنے کو. اتنے ہی عامر ابن عاص نکلے. ارے چھوکرو کہاں جا رہے ہو, چھوکرو تم کہاں جا رہے ہو؟ دونوں خاموش. ارے بھی تلوار لاؤ, یہ مدینہ کی طرف کہاں جا رہے, تلوار لاؤ, کہاں جا رہے بتاؤ. تو خالد بن ولید نے کہا کہ چچا آپ کہاں جا رہے ہو؟ خالد بن ولید جری تھے نا, آپ کہاں جا رہے ہو؟ اور میں مجھے مت پوچھو, تم دونوں کہاں جا رہے ہو بتاؤ. خالد بن ولید نے کہا ہم دونوں تو مدینہ جا رہے ہیں. عمرو بن عاص نے کہا میں بھی مدینہ جا رہا ہوں. یہ 3 کی جماعت بن گئی. یہ 3 کی جماعت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ہوئی. قافلے جا کے خبر دیتے نا, خالد آ رہا ہے, عثمان بن طلحہ آ رہا ہے, عمرو بن عاص آ رہے ہیں, یہ آ رہے ہیں. اس میں باس جو تھے وہ خالد بن ولید, یعنی جن پر ہائی لائٹ تھی, جو سب لوگ جانتے تھے. ام سلمہ نے کہا کہ جب پتا چلا کہ عثمان بن طلحہ آ رہے تو سجدے میں دعا کرتی تھی, اے اللہ کوئی مسلمان ہو نہ ہو تو مجھے خوش کر, میرا دل خوش کر کہ عثمان بن طلحہ مسلمان ہو جائے. میں نے اس کے اخلاق دیکھے, تقریر نہیں سنی, میں نے اخلاق دیکھے. تینوں کے تینوں مسجد نبی میں آئے. بعض تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے آپ نے کیا کیا, چونکہ مدینہ میں خالد بن ولید معروف آدمی تھا. جو بچے یتیم ہوئے تھے خالد کی وجہ سے, جو عورتیں بیوائی ہوئی تھے خالد کی وجہ سے, ان سب کو جمع کر دیا کہ دیکھو یہ آ رہا ہے خالد, تو تم اس کو اہلن و سہلن کہنا, ویلکم. یہ اس کے دل میں نہ آئے کہ میں کیسے آؤں, میں نے تو یہ کیا ہے, پر کوئی بدلہ لے گا. چنانچہ خالد بن ولید, عمرو بن عاص, عثمان بن طلحہ یہ جب داخل ہوئے حدود حرم میں, حضور کے پاس جب آئے, اہلن و سہلن اہلن و سہلن. خالد بن ولید کہتے تھے میری نگاہیں نیچی تھی, آنکھوں میں آنسو تھے. آپ نے پوچھا کیوں آئے ہو, تو ایک جملہ کہا, آپ کی مخالفت میں زندگی پر میں نے گھوڑے دوڑائے ہیں, زندگی میں گھوڑے دوڑائے ہیں. اب میں آپ کے دین کو اپنے سینے سے لگاتا ہوں اور آپ کی موافقت میں گھوڑے دوڑاؤں گا, اس لیے آیا ہوں, کلمہ پڑھنے آیا ہوں, اور کوئی میرا مقصد نہیں ہے. آپ نے فرمایا پڑھو کلمہ.
مسلمان ہو گئے, عمرو بن عاص بھی مسلمان ہو گئے, عثمان بن طلحہ بھی مسلمان ہو گئے. خالد بن ولید کہتے تھے مجھے اتنی شرم آتی تھی میں مسلمان ہو کر سیدھا حضور کے پیچھے جا کے بیٹھ گیا کہ یہ آدمی, میں نے اس کی اتنی مخالفت کی, آج میری گردن اس کے ہاتھ میں ہے, مار سکتا ہے. بے خالد پیچھے کیوں بیٹھے؟ اگر شرم آتی. کہتے تھے اگر کوئی مجھے پوچھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ کیسا تھا میں نہیں بتا سکتا, کیونکہ میں نے پھر جی بھر کے دیکھا ہی نہیں ہے. بس اتنا کہ میں دین کے لیے اپنے جان دوں گا, دین کے لیے مال لگاؤں گا, دین کے لیے جو ہوگا میں کروں گا, لیکن یہ کہ میں حضور کا چہرہ نہیں دیکھ سکتا. اور پورے مدینہ میں خوشی کی لہر, خالد مسلمان ہو گیا. خالد, حضور نے لقب دیا ھذا سیف من سیوف اللہ, اللہ کے تلواروں میں سے ایک تلوار ہے. اللہ کی تلوار چھوٹ تو سکتی ہے غفلت کی وجہ سے لیکن ٹوٹ نہیں سکتی, اس لیے وہ شہید نہیں ہوئے, اپنی موت مرے خالد بن ولید. اور جو کام کیا وہ تمہارے سامنے, تو یہ اخلاق تھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے. تو میرا آج کا سبق یہ ہے کہ آپ اخلاق, اونچے اخلاق ہے برتو. میں نے 3 قصے بیان کیے, ابو العاص ابن ربیع کا, سمامہ ابن اسال کا. اب سمامہ ابن اسال کا اتنا اونچا درجہ ہوا کہ صحیح بخاری میں ان سے 20 روایتیں موجود ہیں. ان سمامہ ابن اسال, ان سمامہ ابن اسال, ان سمامہ ابن اسال. کون؟ جو سب سے گڑبڑ آدمی تھا سب سے اچھا آدمی بن گیا. اور ابو العاص ابن ربیع نے کیا کیا یہ اس وقت فرصت نہیں ہے, بعد میں سنائیں گے انشاءاللہ. دوسری مرتبہ آئے, وہ بھی درد بھری کہانی ہے, درد بھرا قصہ کہ حضور نے جب ساتھ جوڑا کر دیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضور پہ لے کر چلے, اور حضور تو کہتے تھے اچھا داماد ہے ہمارا, کہ اچھا داماد ہے. حضرت علی کی تعریف وہ بھی داماد تھے, لیکن وہ تعریف دوسرے اعتبار سے کرتے تھے, پر یہاں دوسرے اعتبار سے کرتے تھے. پورے گھرانے کے کام کو حضور ابو العاص ابن ربیع کو سونپتے تھے. بھائی ان کے یہاں یہ لانا ہے, ان تھوڑا ایئر کنڈیشن چالو کروا دو, ان کے پاس یہ لانا ہے, ان کے لیے یہ لانا ہے, ان کے لیے یہ لانا. اب علی کو دوسرا کام سونپتے تھے. اس لیے اچھے اخلاق برتے تھے بھائی. اور ایک اہم بات بتاتا ہوں, بہت دھیان سے سننا. سورت والوں ایک بہت اہم بات بتاتا ہوں, تھوڑی توجہ چاہتا ہوں. آج ہماری دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی؟ آج ہمارے حالات خراب ہیں, وہ سدھرتے کیوں نہیں ہیں؟ ایک سوال ہے. بے دعائیں مانگتے ہیں لیکن قبولیت تو دکھائی نہیں دیتا ہمیں. ہمارے حالات جو بگڑ رہے ہیں وہ بگڑ ہی رہے ہیں. کیا وجہ ہے؟ وہ وجہ دھیان سے سننا, بہت دھیان سے سننا. صحابہ کو رضی اللہ تعالی عنہ کا جو خطاب ملا, زیادہ نمازیں پڑھنے کی وجہ سے نہیں, زیادہ ذکر کرنے کی وجہ سے نہیں, زیادہ خیر خیرات کرنے کی وجہ سے نہیں, زیادہ تہجدیں پڑھتے تھے اس وجہ سے نہیں, بہت زیادہ حج کرتے تھے اس وجہ سے نہیں. ان کو یہ جو خطاب ملا ہے صرف ایک وجہ سے, لسلامت صدورہم, ان کے دل پاک صاف تھے. آج ہمارے دل پاک صاف نہیں ہے. کوئی مائے کا لال کہے میرا دل پاک صاف, وہ تو بہت اونچی چیز ہو جائے گی. آج ہمارے دل میں آدمی دیکھے کہ میرے دل میں کتنا کچڑ بھرا ہوا ہے. تو علماء نے لکھا ہے دل کے اندر اگر رضائی بھرے ہوئے ہیں اور آدمی عبادت کرے گا تو وہ عبادت کی ثواب تو مل جائے گا, لیکن وہ عبادت قبول نہیں ہوگی. اس لیے دل کو صاف کرنا پڑے گا. قلب سلیم, یہ جو قرآن میں ہے نا قلب سلیم, بے داغ دل, اس کا مطلب یہ ہے الا من اتى اللہ بقلب سلیم. اللہ تعالیٰ سے قلب سلیم مانگو, اور قلب سلیم پھر اپنا دل صاف بھی رکھو. یہ میں مثال دیتا ہوں, یہ میرا رومال ہے, پاخانہ لگ گیا خدا نخواستہ یہاں تھوڑا سا. اب میں جو ہے اس رومال کے اوپر پاخانہ بھی ہے اور 1 کلو دہن لوٹ ڈال رہا ہوں, شمامہ ڈال رہا ہوں, گلاب ڈال رہا ہوں, تو جو ہے بدبو ہی غالب رہے گی.
صاف نہیں ہوگا وہ، اور پاک بھی نہیں ہوگا. ہاں اگر یہ پاخانہ لگا، اس کو میں نے صاف کر دیا، دھو دیا، سکھا دیا، پاک ہو گیا، اب جو ہے آپ ایک قطرہ بھی اس کا ڈالو گے یہ رومال چمک جائے گا. آپ سمجھ گئے؟ تو ہمارے دل کے اندر یہ سارے میل بھرے ہوئے ہیں، اور ہم جتنی بھی نمازیں پڑھو تو وہاں قبول نہیں ہوگی. ہاں دل کو پاک کرو آپ، اور ذرا مختصر عبادت کرو، مختصر دعا مانگو، دعا قبول ہوگی آپ کی. وجہ یہ، اسی لیے قرآن نے کہا الا من اتى اللہ بقلب سلیم، اللہ تعالیٰ کے پاس ہمارے پاس قلب سلیم لے کر جو آئے گا. تو صحابہ دعا مانگتے تھے کہ اللہ تو ہمیں قلب سلیم دے. ابراہیم علیہ السلام کو ٹاپ لیول کا جو درجہ ملا وہ کیوں ملا؟ حالانکہ ہر نبی قلب سلیم والا ہوتا ہے، لیکن ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کیا کہا؟ وَإِنَّ مِن شِيَعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ اذ جاء ربه بقلب سلیم. بے انبیاء کی جماعت میں سے ابراہیم بھی ہے، ہمارے پاس وہ قلب سلیم لے کر آئے تو ان کو ٹاپ درجہ ملا. کیا درجہ ملا؟ انہی کی نسل میں سے حضور بھی آئے، انہی کی نسل میں سے اسماعیل بھی آئے، انہی کی نسل میں سے اسحاق بھی آئے. ان کو اللہ نے مکہ بھی دیا حرم، اور ان کو اللہ نے بیت المقدس بھی دیا. اس لیے اپنا دل صاف رکھو، اور تھوڑا سا تنہائی میں بیٹھ کر دل سے پوچھو کہ اس کے بارے میں کیا برائی دل میں ہے، کیا بدگمانی ہے. شیطان جو ہے یہ دل کو ناپاک کر کے، اسی لیے حدیث کی دعاؤں میں کیا آتا ہے؟ اللہم طاہر قلوبنا من النفاق، اے اللہ میرے دل کو پاک کر نفاق سے، رذائل سے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگتے تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے اے بھائی دیکھو میرے پاس کسی کی برائی مت کرو، ہاں، تاکہ میرا دل صاف ستھرا رہے. آج تو بیوی کے بارے میں دیکھا تو شک میں پڑ گیا، شوہر کے بارے میں دیکھا تو شک میں پڑ گیا، اور اگر کسی نے خاص صرف یوں دیکھا اے بھائی ہمارا سامنے چل تاکہ شارو آئی ہوئی تھی، وہ انکوائری کر دے رہا. میں نے نماز میں دیکھا کہ 2-3 مرتبہ اس نے مجھے یوں کر کے دیکھا، یوں دیکھا، شک میں پڑ گیا آدمی کہ ہمارا سامنے کیوں تاکہ شارو. گاڑی گئی ہماری. ادھر ادھر کی بات نہ کر، مجھے یہ بتا کہ قافلہ کیوں لوٹا. مجھے رہزن سے گلا نہیں، تیری رہبری کا سوال ہے. آہ کس کی جستجو آوارہ رکھتی ہے تجھے، راہ بھی تو، رہبر بھی تو، رہرو بھی تو، منزل بھی تو. دعا مانگو کہ اللہ بھٹکے ہوئے آہو کو پھر سوئے حرم لے چل، اس بھٹکی ہوئی امت کو مسجد والا بنا دے. اپنا دل صاف. دو سبق ہیں آج کے، اچھے اخلاق اور اپنا دل صاف. بس یہ 2 کام کر کے آپ دیکھو، پھر دیکھو اللہ کیسا چمکاتا ہے آپ کو. مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے یہ 2 کام کرو گے، اچھے اخلاق اللہ کے لیے اور اپنے دل کی صفائی، بس یہ 2 کام کر لو، آپ جہاں چلے جاؤ گے صرف دیکھو گے اور اللہ ہدایت پھیلا دے گا. آج تو بھائی کے مسئلے میں دل کے اندر برائیاں لے کر بیٹھا ہے، بیٹی کے مسئلے میں، داماد کے مسئلے، گھر میں ہی مصیبت ہے. گھر میں ہم تو جگ پیر ہے نا، جگ پیر سمجھ گئے نا کہ ابھی ساری دنیا کے لوگ وہ سبق سنتے ہیں کہ ہر آدمی سوال کرتا ہے. سب سے پہلے سوال آئے گا مولوی صاحب میری بیوی جو ہے میری باتیں نہیں مانتی ہے اور کیا کروں، بیوی کی شکایت. میں نے کہا تیری بیوی تیری بات مانے وظیفہ بتاؤں؟ ہاں وہ بتاؤ نا. میں نے کہا ہر مہینے میں 10,000 روپیہ ہدیہ دے اس کو، وہ کبھی ناراض نہیں ہوگی تجھ سے. ہر مہینے میں 10,000 روپیہ ہدیہ دے، اور $1 والا ہوتا ہے تو $500 لگا دیتا ہوں. $500 ہر مہینے ہدیہ دے. کتنی عورتیں مجھے دعائیں دیتی ہیں، ارے مولانا اللہ کا شکر ہے تمہاری وجہ سے دینے لگا، ورنہ تو مجھ سے چھیننے کے چکر میں رہتا ہے. بیوی کیسے مانے گی تمہاری؟ وہ بھی تو انسان ہے، اس کا بھی تو حق ہے، اس کی بھی تو غیرت ہے. اس لیے حکمت سے لے کے چلنا پڑتا ہے، بغیر حکمت کے نہیں چلتا.
حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی حکمت سے لے کے چلتے تھے. ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے, ماں عائشہ بیٹھی ہوئی, تو ماں عائشہ نے کہا کہ ایک سوال کروں, آپ ناراض تو نہیں ہوں گے؟ آپ نے فرمایا نہیں کرو. حضرت آپ کی اتنی بیویاں ہیں, سب سے زیادہ آپ کو کس سے محبت ہے؟ آپ نے فرمایا تجھ سے. تجھ سے محبت ہے. حضرت عائشہ کہتی ہیں میں بہت خوش ہو گئی اور وہ چادر لے لی اور بہت بہت خوشی خوشی باہر جانے لگی. ارے اویس کہاں جا رہی ہو؟ بیوی کا پیار والا نام رکھنا ہماری شریعت میں سنت ہے, لیکن دھمال والا نہیں. حضرت عائشہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اویس کہتے تھے, کبھی عائش کہتے تھے, کبھی عفیفہ کہتے تھے, کبھی صدیقہ کہتے تھے, کبھی حمیرہ کہتے تھے. یہ محبت والے نام ہیں. عربوں کے میں بیان کرتا ہوں تو میں نے کہا جی اپنی بیویوں کو پیار والے نام سے بھی پکارو, لیکن دھمال والا نہیں. تو انہیں مطلب کیا دھمال والا نہیں؟ میں نے کہا لیلا نام مت رکھنا. آپ کے سورت کی بھی فیملی تھی, ہمارا کسی ملک میں سفر تھا تو ہمارے آپ کی سورت کے تھے, تو مجھے پکا یقین ہے کہ سورت کی فیملی تھی. وہ انہوں نے ہماری دعوت کی تھی. اثرانہ گزر رہے تھے, بے اثر کی نماز یہاں پڑھ لینا, تھوڑا ناشتہ کر لینا, پھر آگے چلے جانا. مغرب بعد بیان تھا کسی جگہ, تو اب وہاں گئے تو بیچارے بہت خوش ہو گئے, بہت اکرام کیا. اور بیٹھے بیٹھے کیا کہے, ارے گوری ذرا گرم بھجا موکل لیں. گوری مولانا جیسے نے بغیر شکر میں چاپی ہوئے تھے, وہ بار بار گوری گوری کہے. میں نے کہا تیری بیوی کا نام گوری ہے؟ نانا مولانا آپ نے بیان میں کہا تھا نا پیار والا نام رکھو, کہ میں نے پیار والا نام رکھا ہے. میں نے کہا یار میرا بیان پورا سنتے تو ہو نہیں تم لوگ. وہ میں نے کہا نا بیوی کے منہ میں لقمہ دینا صدقے کا ثواب ہے. یہ حدیث سنی کسی جگہ. تو کون نوجوان تھے 3 دن سے مسجد میں ہی نہیں آیا. پھر کہا تھا مولانا صدقہ صدقہ. اچھا بھائی, اب حدیث بیان کرنے میں مجھے احتیاط کرنی پڑے گی, یعنی سمجھانا پڑے گا. ارے میں نے کہا تیرے فرائض کا کیا ہوا, تو صدقہ کرنے میں لگا ہوا ہے. یہ تو کبھی کبھی بیوی کے منہ میں دینا ہے لقمہ, روزانہ تھوڑی دینا ہے ہر مرتبہ. تو حکمت سے حضرت عائشہ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مجھے تو تجھ سے محبت ہے. حضرت عائشہ کھڑی ہو گئی, ارے عائش اویس کہاں جا رہی, کہاں جا رہی؟ لیکن میں سب کو خبر کروں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے پوچھا تو حضور نے جواب دیا, ارے فتنہ کرائے گی گھر کے اندر تو. قریبا قریبا بٹھایا اور بٹھا کر کہا, قریب کر کے بٹھا کر کہا دیکھ ایک ہدیہ تجھ کو دیتا ہوں, لیکن شرط یہ کسی کو بتانا مت, بٹوین می اینڈ یو. سمجھ گئے؟ میرے تیرے درمیان کسی کو بتانا مت. حضرت عائشہ نے کہا ٹھیک ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مٹھی پر کھجوریں لی اور حضرت عائشہ کو دی اپنے ہاتھ سے. وہ خوش ہو گئی, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دی. میں اپنی تصویر جاندار شاندار مالدار دیندار کسی کو میرے ہاتھ سے دیتا ہوں تو بیچارہ خوش ہو جاتا ہے. پھر مجھے حرم میں ملتا ہے, کہتا ہے مولانا تم نے جو تصویر دی تھی اب تک میری جیب میں ہے, ارے پڑھ رہا ہوں میں اس کو. تو حضور نے دی تو عائشہ خوش ہو گئی, کسی کو بتانا مت عائشہ. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم دوسری ماؤں کے پاس گئے اور ہر ماں سے یہی کہا ایک ہدیہ دیتا ہوں بٹوین می اینڈ یو, کسی کو بتانا مت. کھجوریں سب کو دی. ہر ماں خوش ہو گئی, بتانے کا میں نہیں کیا, کسی کو بتانا مت, کسی کو بتانا مت, کسی کو بتانا مت. اتفاق سے ایک مرتبہ ساری مائیں جمع ہو گئی. تو حضرت عائشہ نے سب کے سامنے پوچھ لیا, حضرت یہ ساری بیٹھی ہیں ساری امہات المومنین, آپ کو جو ہے ہم سب میں سب سے زیادہ محبت کس سے ہے؟ آپ نے کہا میں نے جس کو کھجوریں دی تھی اس سے. سمجھ گئے؟ جس کو کھجوریں دی تھی ہر ماں خوش ہو گئی اور کسی کو پتہ نہیں اس کو بھی دی تھی اس کو بھی دی تھی. آپ نے کہا جس کو میں نے کھجوریں دی تھی اس سے. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا. وصال کے بعد مائیں جمع ہوتی تھی اور پرانا دن یاد کرتی تھی, یہ ہوا فلاں سفر میں ہوا. تو حضرت عائشہ نے یہ تذکرہ چھیڑا, ایک چیز ہے بٹوین می اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم,
حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے درمیان ایک راز کی بات ہے. تو ماؤں نے کہا حضور کا تو انتقال ہو گیا, اب بتاؤ کیا راز کی بات ہے. نہیں, حضور نے منع کیا تھا, اب نہیں بتاؤں گی. ارے اب تو حضور کا وصال ہو گیا, ایسی راز بھی کیا, ہم تو سب بہنیں ہیں آپس میں, بھی بہنیں ہیں آپس میں. تو حضرت عائشہ نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ مجھے مٹھی بھر کھجوریں دی تھی اپنے ہاتھ سے, اور کہا تھا عائشہ کسی کو بتانا مت. تو ساری ماؤں نے کہا وہ تو ہم کو بھی دی تھی, تجھے اکیلے کو نہیں دی تھی, وہ تو ہم کو بھی دی تھی. حکمت سے آپ سمجھ گئے. اچھا, ایک تو دل کی صفائی کرو گے نا انشاءاللہ, اور دوسرا اچھے اخلاق, دو باتیں ہو گئی. تیسرا ہدیہ دیتا ہوں, روزانہ 313 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے کی عادت ڈال دو بس. بدرین کی تعداد 313 ہے, وہ عدد میں اللہ نے کرنٹ رکھا ہے. 313 یہ کم سے کم ہے, 500 پڑھو 1000 پڑھو, فائدہ ہی فائدہ ہے. 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھو تو صحیح حدیثوں میں آتا ہے ایک محل جنت میں تیار ہو جاتا ہے. بلڈر لے کر پیسہ بھاگے گا نہیں وہاں, وہ تو محل تیار ہو گیا, پراپرٹی اپنی. اس لیے روزانہ 313 مرتبہ آپ پڑھو گے تو کتنے محل تیار ہو جائیں گے وہ حساب لگا لینا. تو جنت میں پراپرٹی تیار کرو. سوئٹزرلینڈ میں تو پراپرٹی بناتے ہو, سورت میں بناتے ہو, اور گجرات میں زمینیں لیتے ہو. جنت کے اندر بھی پراپرٹی تیار کرو گے انشاءاللہ. تو 313 مرتبہ پڑھو گے انشاءاللہ. اگر خدا نہ خواستہ حشر کے میدان میں کچھ گناہوں کی وجہ سے جہنم کی طرف فرشتے لے بھی جائیں گے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ اللہ پاک ہماری پراپرٹی تو جنت میں چھے, کتنی بڑی پراپرٹی سے ہماری جو اللہ کو رحم آ جائے گا. اچھا بھائی اس کی پراپرٹی ہے, جانے دے اس کو, وہاں پر جانے بناؤ گے روزانہ محل. ہاں, ایک مرتبہ میں نے بیان کیا تھا, ایک آدمی نے مجھ سے کہا مولانا 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے اور ایک بنگلہ ایک محل تیار ہوتا ہے وہاں. 313 مرتبہ تو اتنے محل ہو گئے, تو اتنے محل کریں گے کیا جنت میں, کیا کریں گے. میں نے کہا گھبرانا نہیں, جب انشاءاللہ ہم جنت میں جائیں گے انشاءاللہ وہاں جا کر بیٹھ کر مشورہ کریں گے کہ کیا کرنا ہے. دنیا میں تو پراپرٹی آتی کرائے سے دے دو, بیچ دو, انویسٹمنٹ کرو. وہاں تو کرایہ والا کو ہے ہی نہیں, وہاں تو بیچنا ہے ہی نہیں. جب جائیں گے تب دیکھیں گے وہاں جا کر. ابھی تو بنا تو صحیح, کم سے کم فرشتوں کے لسٹ میں یہ تو ہوگا اس کے پراپرٹی جنت میں ہے. تو دوسرا آدمی اس نے کہا کہ مولانا کہ جب باغ لگاڑو ہے, تو میں نے کہا دیکھ تجھے باغ لگانا ہو تو سبحان اللہ بحمدی بہت پڑھ. ایک مرتبہ سبحان اللہ بحمدی پڑھے گا, ایک کھجور کا درخت لگ جائے گا فوراً تیرے بغلے میں. 313 مرتبہ پڑھ, وہ تو 10 جو محل تجھ کو ملیں گے 30 محل جو ملیں گے. لیکن تجھے باغ چاہیے تو سبحان اللہ بحمدی بہت پڑھ. جب تو بہت پڑھے گا تو تیرا وہ کھجور کا درخت بھی تیار ہوتا جائے گا, ملتا جائے گا, تیرا کام بنے گا. کرو گے آپ لوگ انشاءاللہ. کون کون پڑھے گا 313 مرتبہ انشاءاللہ. یہ میری طرف سے ہدیہ ہے, یہ میرا ہدیہ جاندار شاندار مالدار دیندار, اس کا نام ہے. جاندار شاندار مالدار دیندار, سورہ اخلاص والا ہدیہ. اور یہ میری تسبیح بھی ہے, جاندار شاندار مالدار دیندار. پورے صورت والوں کو دے نہیں سکتا, یہ مجھے بہت گھر کے دیکھ رہے ہیں, ان کو دے رہا ہوں. لو چلو, پورے صورت والوں کی طرف سے ان کو میں پہچانتا نہیں صاحب کون ہے, لیکن اتنا کہ جب بھی میں آتا ہوں تو بیان میں آگے بیٹھتے ہیں, اتنا مجھے معلوم ہے. جب بھی میں یہاں آتا ہوں یہاں تو یہ بیچارے آگے بیٹھتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو خوش رکھے, سلامت رکھے, اور سب کو اللہ خوش رکھے. قدر کرنا ہی اس کی, اب پڑھتے رہنا, سمجھ گئے. ہاں, تو 3 ہدیے ہو گئے بھائی, اچھے اخلاق, اور دوسرا کیا دل کی صفائی, اور تیسرا 313 مرتبہ سورہ اخلاص. ہاں, پڑھتے رہو, اللہ تعالیٰ بہت دے گا. میں روزانہ دعا کرتا ہوں سمجھ لو انداز سے کہ اللہ میری تشکیل پر جو روزانہ 313 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھتا ہے اس کو میرے سارے دینی کاموں میں پارٹنر بنا دے. میرے سبق میں تم پارٹنر, میرے قرآن کے ترجمے میں تم پارٹنر,
میری کتابوں میں تم پارٹنر، میرے بیانوں میں پارٹنر، حج عمرے میں پارٹنر. اب پارٹنرشپ کیا چاہیے یار؟ ایسے اس سے اچھی پارٹنرشپ کیا ملے گی آپ کو؟ کرو گے انشاءاللہ، اور اللہ اس کی ساری دعاؤں کو قبول کرو گے انشاءاللہ. اب آخر میں یہ کہ اللہ کے راستے کی نقل و حرکت، ہمارا دعوت کا کام یہ سدا بہار ہے، تو آپ لوگ نکلو گے انشاءاللہ بھائی. 3 چلنے کے لیے کون تیار ہے؟ صرف ہاتھ اوپر کر لو بس. 1 2 3 4 5 ماشاءاللہ. صورت میں تو سدا بہار ہے الحمدللہ. اور آپ کو اللہ تعالیٰ بہت حلال مال دے گا انشاءاللہ. آج میں نے عورتوں کو کہا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بہت مال دے گا انشاءاللہ، لیکن یہ کہ جب اللہ مال دے تو یہ بگڑ مت جانا. جب مال آتا ہے تو آدمی کو گرمی چڑھتی ہے، وہ آدمی بگڑ جاتا ہے. نہیں، اللہ آپ کو دے گا، اس کو صحیح راستے پر لگاؤ گے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. دعا کر لو. اللہم لک الحمد کما انت اہل، وصل وسلم علی سیدنا محمد کما انت اہل، وفعل بنا ما انت اہل، فإنك أهل التقوى وأهل المغفرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. يا عزيز يا غفار يا أرحم الراحمين يا حنان يا منان، أدخلنا الجنة من باب الريان. يا سلام ادخلنا دارك دار السلام. اللهم صل على محمد بن عبد الله القائم بحق الله، ما ضاق امر الا فرجه الله. رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين. رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ ہماری خطاؤں سے درگزر فرما. اے اللہ ہمیں اچھے اخلاق والا بنا دے. اے اللہ ہمیں سلامت صدور والا بنا دے. اے اللہ ہمیں قلب سلیم والا بنا دے. اے اللہ پورے سورت کو جو قبول فرما، پورے سورت کے مردوں کو قبول فرما، ان کی عورتوں کو قبول فرما، ان کے بچوں کو قبول فرما، ان کے جوانوں کو قبول فرما، ان کے بوڑھوں کو قبول فرما. اے اللہ جس نے بھی مجھ سے دعاؤں کے لیے کہا ہو یا دعاؤں کے لیے خطوط میں لکھا ہو، یا جن کا ہم پر کسی قسم کا حق اور احسان ہو، یا جو ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد کرتے رہتے ہوں، ہماری ساری دعاؤں میں ان کا پورا پورا حصہ نصیب فرما. اس شہر میں آنے کو تو قبول فرما، اس شہر سے جانے کو تو قبول فرما. انہوں نے ہمیں کھلایا پلایا اپنی طاقت کے مطابق، تو ان کو کھلا پلا تیری شان کے مناسب، اور ہمیں بھی کھلا پلا تیری شان کے مناسب. اچانک کا خیر ہمیں نصیب فرما، اچانک کے شر سے ہماری حفاظت فرما. میری تشکیل پر جو روزانہ کم سے کم 313 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے، اے اللہ اس کی ساری دعاؤں کو قبول فرما، اس کی ساری جائز مرادوں کو پوری فرما، اور اس کو تیرا محبوب بندہ اور بندی بنا دے، اور میرے کاموں میں اس کا پارٹنرشپ تو داخل فرما دے. اے اللہ جس کرم سے آپ نے ہمیں اس مسجد میں جمع کیا ہے، تیرے اسی کرم سے جنت الفردوس میں تیرے نبی کے پڑوس میں ہماری قیامت تک کے آنے والی نسلوں کے ساتھ تو ہم سب کو جمع فرما دے. اے اللہ برکت والی بارش عطا فرما، رحمت والی بارش عطا فرما، برکت والی بارش عطا فرما، رحمت والی بارش عطا فرما. اے اللہ ہماری جھیلوں کو پانی سے بھر دے، ہماری ندیوں نہروں کو پانی سے بھر دے، اور ہماری جھولیوں کو ہدایت سے بھر دے. اے اللہ جو بھی جس لائن کی پریشانی میں مبتلا ہو، عافیت سے اس کی پریشانیوں کو دور فرما. جو بیمار ہو ان کو شفائی کاملہ عاجلہ دائمہ مستمرہ عطا فرما. ہمیں اچھا اخلاق کا حامل بنا دے، اور ہمارے دلوں کی صفائی تو ہمیں عطا فرما دے. اور تیرے جو کام کرنے سے آپ خوش ہوتے ہو وہ کام کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما. جو کام کرنے سے آپ ناراض ہوتے ہو اس سے ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ جو ہماری طرف محبت کی نگاہ سے دیکھے تو بھی اس کی طرف محبت کی نگاہ سے دیکھ، اور اقوام عالم کی ہدایت کے فیصلے فرما. اے اللہ ایک دن آئے گا ہم بھی دنیا سے رخصت ہو جائیں گے. آج دوسروں کی موت کی خبریں ہمارے کانوں تک پہنچتی ہے، ایک دن ہماری موت کی خبر دوسروں کے کانوں تک پہنچے گی. کوئی پانی گرم کر رہا ہوگا، کوئی نہلا رہا ہوگا، کوئی کفن تیار کر رہا ہوگا، کوئی مشک اور عنبر لگا رہا ہوگا.
کچھ لوگوں کے کندھوں پر سوار کیا جائے گا. یہ سفر ریل کا اور کار کا اور ہوائی جہاز کا نہیں ہوگا. محبت کے دعویٰ کرنے والے کچھ مٹھیاں ہدیے میں پیش کریں گے, ایک جملہ کہہ کر واپس لوٹیں گے. قبر تک آپ کا اکرام کر لیا, قبر تک آپ کا ساتھ دے دیا, آگے آپ کے اعمال جانے. اے اللہ تو اس وقت میں ہمارا معین اور مددگار بن جا, ہمارا معین اور مددگار بن جا, ہمارا معین اور مددگار بن جا. اے اللہ ہمیں خالی ہاتھ واپس نہ لوٹا. تیرے دربار میں کوئی آئے خالی ہاتھ واپس چلا جائے, یہ تیری شان کے خلاف ہے, یہ تیرے علم مرتبے کے خلاف ہے, یہ تیری بلندی کے خلاف ہے. اے خوبصورت پردے والے, اے خوبصورت چادر والے, ہمارے عیبوں پر پردے ڈال دے, مصطفی الاخیار میں شامل فرما دے, عباد صالحین میں شامل فرما دے, تیرے بھلے بندے بندیوں میں شامل فرما دے. اپنے نیک بندے بندیوں کو تو جو دیا کرتا ہے بغیر استحقاق کے تو ہمیں بھی عطا فرما. ہمارے عیبوں پر پردے ڈال دے, ہمارے اقدام اور اقلام کو قبول فرما, اقدام اور اقلام کو قبول فرما. اے اللہ جس کے دل میں جو جائز مراد ہو عافیت سے ان کے جائز مرادوں کو پوری فرما کر اس میں خیر کی شکلیں اور صورتیں پیدا فرما. اے اللہ ہمیں مانگنا نہیں آتا مگر تجھے دینا تو آتا ہے. اپنے کرم سے تو عطا فرما, اپنے فضل سے عطا فرما. اے اللہ یہ امت بہت پریشان ہے. اے اللہ اس فرشتے کے اس مجلس میں فرشتے موجود ہیں. اے اس مجلس کے فرشتوں, اے اس مجلس کے فرشتوں, ہمارا رب ہم سے روٹھا ہوا ہے, ہمارے روٹھے ہوئے رب کو منوا دو. اے اللہ اس امت سے تو کب تک روٹھا رہے گا؟ بھٹکے ہوئے آہو کو پھر سوئے حرم لے چل, اس بھٹکے ہوئے امت کو پھر مسجد والا بنا دے, پھر اعمال والا بنا دے, پھر اخلاق والا بنا دے. اگر فضل کرے تو چھٹیاں اور اگر عدل کرے تو لٹیاں. ہمارے ساتھ تو فضل کا معاملہ فرما, عدل اور انصاف کا معاملہ نہ فرما. اگر تو نے عدل اور انصاف کا معاملہ کیا ہم ہلاک ہو جائیں گے, ہم تباہ اور برباد ہو جائیں گے. اے اللہ ہمارے ساتھ تو فضل کا معاملہ فرما. حشر کے میدان میں جب ہمارا نام اعمال تیرے ہاتھ میں جائے تو محبت کی نگاہ سے ہمیں دیکھ رہا ہو اور ہم تجھے دیکھ رہے ہو, اور تو ہمیں یہ کہے کہ جاؤ جنت میں داخل ہو جاؤ. اللہم حاسبنا حسابا یسیرا, اللہم حاسبنا حسابا یسیرا. جب دنیا چھوڑ کر ہم تیرے پاس آئیں, ہمارے ہنسنے سے پہلے آپ ہنس کر ہماری ملاقات کر رہے ہو تو اس کی غیر سے صورت و شکلیں پیدا فرما. ایک صحابی کا انتقال ہو رہا تھا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے. آپ نے دعا مانگی, اے اللہ یہ تیرا بندہ ہے, میرا امتی ہے, تھوڑی دیر میں تیرے پاس آ رہا ہے, اس کے ہنسنے سے پہلے تو ہنس کر ملاقات کرنا. وہ دعا آپ نے قبول کی, وہی دعا تو ہم سب کے لیے قبول فرما. وہی دعا تو ہم سب کے لیے قبول فرما. کمال ایمان پر ہمارا خاتمہ فرما, پورے سورت والوں کو قبول فرما, ایک ایک بچے کو قبول فرما, ان کی جائز مرادوں کو پوری فرما, حلال مال و منال کے دروازے کشادہ فرما. ہمیں صحت کا لباس پہنا دے, تقوی کا لباس پہنا دے, زہد کا لباس پہنا دے, عافیت کا لباس پہنا دے, محبت کا لباس پہنا دے, صحت کا لباس پہنا دے, اور ہماری آنکھوں میں تیری محبت کا سرما لگا دے, اور ہمارے دلوں میں تیری معرفت کا نور ٹوٹ ٹوٹ کے بھر دے. اور اے اللہ ہمیں مانگنا نہیں آتا مگر تجھے دینا تو آتا ہے, اپنے کرم سے تو عطا فرما, اپنے فضل سے عطا فرما. یہ مجمع آمین کہہ رہا ہے, کسی کے باپ کا انتقال ہو چکا ہے, کسی کے ماں کا انتقال ہو چکا ہے, کسی کے ماں اور باپ دونوں کا انتقال ہو چکا ہے, وہ قبروں میں انتظار میں ہے. کوئی ہمارے لیے بھی دعا کرتا ہے کہ نہیں کرتا؟ اے اللہ ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما, ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما, ان کی ہڈی ہڈی کو جنت نصیب فرما. اور اے اللہ جو زندہ ہے, جن کی ماں زندہ ہے یا باپ زندہ ہے, قدر کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ساری دعاؤں کو قبول فرما. نسألک من خیر ما سألک منہ عبدک و نبیک سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم.
ونعوذ بك من شر ما استعاذك من عبدك ونبيك سيدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. انت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. میں دیکھو مسافہ کرنا مشکل ہے.